اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ پر۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء پہ، ان کے والدین پہ اور اصحاب رسول پہ۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، نہ اللہ کے برابر۔ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے، جو اس کا شریک ٹھہرائے وہ مشرک اور دوزخی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ جو ان کی توہین کرے وہ کافر، ملعون اور دوزخی ہے۔ شیطان، جس کا اصل نام عزازیل ہے، وہ پہلا کامل توحید پرست، عابد و زاہد تھا، جس نے سب سے پہلے نبی کی توہین کی اور یہ کہا انا خیر منہ، قیامت تک کے لیے توبہ سے بھی محروم ہو گیا اور ملعون ہے اور دوزخی۔ اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے اور انبیاء کی توہین کرنے سے بھی محفوظ فرمائے۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ ھذا رحمۃ من ربی گفتگو جو ہے وہ 113 نمبر پر پہنچ گئی۔ آج جس ہستی کو سرنامہ کلام ہم بنا رہے ہیں، انہیں دنیا قطب الدین احمد عبداللہ المعروف حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پہچانتی ہے۔ تاریخ ولادت آپ کی 21 فروری 1703 عیسوی ہے، 4 شوال 1114 ہجری ہے۔ تاریخ وصال آپ کی 20 اگست 1762 عیسوی ہے اور 29 محرم 1176 ہجری ہے۔ 2017 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 255 شمسی سال ہو چکے ہیں۔ آپ کا مزار، پختہ قبر آپ کی دہلی میں انڈیا کے اندر ہے۔ پیر پیراں غوث پاک کے وصال سے آپ تقریباً 537 شمسی سال بعد پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے 153 سال بعد پیدا ہوئے۔ زمانہ ایک نہ تھا مگر عقیدہ جو ہے وہ دونوں کا ایک ہے۔ اب جو آپ فتویٰ شاہ ولی اللہ پہ لگاتے ہیں وہی آپ کو اعلیٰ حضرت پہ لگانا پڑے گا، اور جو فتویٰ آپ اعلیٰ حضرت پہ لگاتے ہیں پھر وہی آپ کو شاہ ولی اللہ پہ لگانا پڑے گا، کیونکہ ذرہ برابر دونوں کے عقیدے میں، تبلیغ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ کا ذکر کیوں ہم کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا مین جو فوکس ہے وہ تصوف ہے۔ یہ نہیں کہ ہر تقریر کے اندر سارا تصوف، یعنی کوئی ایک بات ہمیں ملتی ہے تو ہم آپ کی نظر کر دیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کو ہم نے ٹاپک کیوں بنایا؟ اس لیے کہ آپ کا ننہال، ددھیال دونوں نے ہندوستان میں خانقاہیں بنا کر شریعت و طریقت کی بڑی خدمت کی ہے۔ تصوف کو صاف کر کے مدارس میں شریعت کا لازمی جز بنایا۔ یہ بڑا کام کیا اس خاندان نے، یعنی صرف کتابیں نہیں پڑھائیں، ان پر عمل بھی کروایا اور یہ نصاب کا حصہ بنایا۔ اولیاء و صوفیاء کا احترام کرنے والے اور نہ کرنے والے دونوں آپ کا احترام کرتے ہیں۔ دنیا کے مہنگے مقررین اور رائٹرز نے حجت اللہ البالغہ تفہیمات والے شاہ ولی اللہ کا تعارف تو کروایا، مگر اس عظیم صوفی اسکالر شاہ ولی اللہ کا تذکرہ نہ کیا جس نے انفاس العارفین لکھی ہے، فیوز الحرمین لکھی ہے، القول الجمیل، الدر السمین جیسی تصوف سے بھرپور کتابیں دنیا کو دی ہیں، ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ انتباہ لکھی، حوامے لکھی، لمحات لکھی، سطاعت لکھی، یہ تصوف سے بھری ہوئی اکثر کتابیں جنہوں نے لکھی، اس شاہ ولی اللہ کا تذکرہ نہ کیا۔ اقد الجید پکڑ لی، انصاف پکڑ لی، یہ کتابیں نہ پکڑی جو ان سے بھی زیادہ تھی۔ جماعت اہل حدیث کا ترجمان رسالہ الاعتصام جنوری 1966 میں جو چھپا شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدرآباد سندھ سے، انہوں نے کیا لکھا کہ شاہ صاحب کا جو حصہ تصوف سے متعلق ہے اس میں ایسا مواد ہے جس سے بریلویت کی خاصی تائید ہوتی ہے۔ حالانکہ
اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ سے 153 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اعلی حضرت کا عقیدہ نیا نہیں ہے. اعلی حضرت نے نیا عقیدہ نہیں پھیلایا، قوم کو پرانا یاد دلایا. تو شاہ ولی اللہ جس طرح فقہ، تفسیر، حدیث میں امام ہے، اسی طرح تصوف میں بھی وہ امام کا درجہ رکھتے ہیں. ان کا تذکرہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ شاہ اسماعیل دہلوی صاحب جنہوں نے تقویت الایمان لکھی ہے، ان کا عقیدہ اپنے دادا کے عقیدے سے ٹوٹلی الٹ تھا. تھوڑا سا الٹ نہیں، ٹوٹلی الٹ تھا. اب آ جائیے، ہمیں یہ جاننا ہے کہ شاہ ولی اللہ کا خاندان کتنا عظیم خاندان ہے، تاکہ آپ بات دھیان سے سنیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی نفسیات ہی یہ ہے. شاہ ولی اللہ کا شجرہ نسب جو ہے وہ والد گرامی کی طرف سے ملتا ہوا چلتا ہوا حضرت عبداللہ تک پہنچتا ہے، اور عبداللہ بیٹے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں. یہ دوسرے خلیفہ 33 واسطوں سے حضرت عمر تک پہنچ جاتا، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے بھی بہت شاندار آپ کا شجرہ ہے. یہ شجرہ حضرت امام موسیٰ کاظم سے ہوتا ہوا حضرت مولا علی شیر خدا تک پہنچتا ہے. دونوں طرف سے قریشی ہوئے، یعنی خاندان قریش سے آپ کا تعلق ہوا. اب جب ان کا شجرہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے تو بنیاد کا تو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ مدینہ کے رہنے والے، حجاز کے رہنے والے تھے. تو پھر یہ یہاں کیسے پہنچے؟ تو تاریخ جو ہے وہ اسی وقت پکڑتی ہے آدمی کو جب آدمی بہت مشہور ہو جاتا ہے. تو حجاز سے یہ یمن میں آئے، یمن سے یہی خاندان ٹریول کرتا ہوا خراساں آیا. یعنی ہوتا ہے نا ایک آدھ بچہ جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے. خراساں، یہاں سے اب خراساں جب یہ پہنچ گئے تو خراساں تب بہت بڑا ہوتا تھا. یاد رکھیے خراساں کے اندر بہت علاقے آتے تھے. تو منگولوں کو، تاتاریوں کے جب حملے ہوئے تو پھر کچھ عربی جو ہیں، قریشی جو ہیں، خاندان قریش کے، انہوں نے موو کرا اور یہ موو کر کے انڈیا کے علاقے میں آ گئے. تو سب سے پہلے موجودہ ہندوستان کے جس علاقے میں مسلمانوں کی آمد ہوئی ہے وہ روہتک ہے. یہاں سادات اور خاندان قریش یہ بہت زیادہ تعداد میں شروع میں یہاں آئے. تو شاہ ولی اللہ کے شجرہ میں 12ویں نمبر پر ایک نام ملتا ہے، حضرت مفتی شیخ شمس الدین قریشی. یہ روہتک آئے. یہ ہیں سب سے پہلے جن کا ہمیں نام مل رہا ہے. قرآن و حدیث اور تصوف کے عالم اور عامل، یہاں انہوں نے تبلیغ شروع کر دی. تو جب آدمی بولتا ہے تو اس کے لفظ بتاتے ہیں، الفاظ بتاتے ہیں کہ اس آدمی کے اندر کتنا علم ہے. تو لفظوں نے بتایا کہ بھائی یہ تو بہت صاحب علم ہے. تو سب نے ان کو امیر تسلیم کر لیا، اپنا امام تسلیم کر لیا. تو آپ نے بھی اپنی زندگی جو ہے وہ تبلیغ میں اور تدریس میں وقف کر دی. جتنے بھی وہاں اس وقت مسلمان تھے انہوں نے، تو اس دور میں کسی کو مسجد کا امام بنا دینا یہ بہت بڑا اعلیٰ عہدہ ہوتا تھا. لیکن پرانے دور کے اندر ہوتا یہ تھا کہ لیکچر دینے والا بھی وہی ہوتا تھا، امام بھی وہی ہوتا تھا، بچوں کو پڑھانے والا بھی وہی ہوتا تھا. تو جب آخری وقت آیا، اللہ تعالیٰ کسی کا درجہ بڑھانا چاہتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے. تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ جو ہے جب تم پڑھا چکو تو تم سب، یہ جو مسجد کے بالکل ساتھ کمرہ ہے نا جہاں بیٹھ کر میں نے چلے کاٹے ہیں، میں نے وظیفے کی ہیں، نوافل پڑھے ہیں، میں بچوں کو قرآن پڑھاتا رہا ہوں، میں اس کمرے میں چھوڑ کر دروازہ بند کر کے کچھ دیر کے لیے تم سب چلے جانا، پھر واپس آ جانا. اگر میرا جسد یہاں پڑا ہوا تو مجھے دفنا دینا، نہیں تو پھر اللہ حافظ. تو لوگوں نے جنازہ پڑھانے کے بعد آپ کو آپ کی وصیت کے مطابق چھوڑ دیا، چھوڑ کے سب چلے گئے. پھر کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو دیکھا کہ وہاں آپ کا جسد انور نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یوں بھی لوگوں کے ذہنوں کے اندر آپ کا درجہ بڑھایا، یاد کو برقرار رکھا. آپ کے بعد ایک اور قابل قدر نام آتا ہے، وہ ہے مفتی کمال الدین قریشی رحمۃ اللہ علیہ. پھر ان کے صاحبزادے قطب الدین کا نام آتا ہے. اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل منصب قضاء و افتاء پہ بیٹھ گئی. یوں علم بڑھتا گیا تو یہ نسل در نسل یہ پھر لوگ ان کو قاضی کہنے لگے. پھر ان میں ایک اور نام آتا ہے شیخ معظم. ایک ممتاز نام ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نسل، اس خاندان نے کیا کیا کہ قضاء کو بھی ساتھ رکھا اور فوج میں بھی شامل ہو گئے. ظاہر ہے خون کا اثر تو ہوگا، بہادر ہے، فوج میں بھی شامل ہو گئے.
تو ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی فرد جو ہے وہ تبلیغ بھی کر رہا ہے اور کوئی نہ کوئی فرد جو ہے وہ فوج میں بھی شامل ہے، جہاد بھی کر رہا ہے۔ تو شیخ معظم ہمیں ایک نام آتا ہے کہ جنہوں نے خانقاہ کو چھوڑ کر یوں تبلیغ کا انداز ایک شعبہ اختیار کیا، 12 سال کی عمر میں فوج کے میمنہ کی قیادت کری اور فوج کو جتایا۔ شیخ معظم کا نکاح سید نور الجبار رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے ہوا، 3 لڑکے پیدا ہوئے، تیسرے کا نام تھا شیخ وجیہ الدین۔ یہ بھی اپنے والد کی طرح بہادر اور صوفی تھے، روزانہ فرائض و عبادت کے علاوہ 2 پارہ تلاوت کرتے تھے، 2 پارہ، سفر ہو یا حضر۔ قرآن کی یہ تلاوت جو ہے یہ لازمی تھی، آپ نے آخری دم تک نہیں چھوڑا۔ نظر آپ کی جب ویک ہو گئی تو پھر چھوٹے لفظ نظر نہیں آتے، تو آپ وہ قرآن مجید پاس رکھتے کہ جو بڑے بڑے لفظوں میں لکھا ہوا ہے، تو آخر تک آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کو نہیں چھوڑا۔ آپ فوج کے ساتھ ہوتے، آپ کو معلوم ہے کہ جب فوج جا رہی ہوتی ہے تب وہ فوج گھوڑوں پہ ہوتی تھی، تو فوج جاتے ہوئے رستے میں کھیت کھلیان آ جاتے تو وہ گھوڑے اس کے اندر ہی ڈال دیتے تھے، وہ جا رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ کھیت تباہ ہو جاتا تھا۔ آپ کا یہ طریقہ تھا، شیخ وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب رستے میں فصل آ جاتی، کھیت آتے، تو آپ کھیت کے اندر ہی ڈالتے کہ کسی کی کھیت کو نقصان ہوگا میرے گھوڑے کی ٹاپوں سے، تو آپ اس رستے پہ اپنے گھوڑے کو ڈالتے جو بالکل صاف ہوتا۔ انسان کی سوچ ہوتی ہے نا، ایک گھوڑا کتنا تباہ کر دے گا، لیکن سوچ بڑی زبردست ہے، اور یہی سوچ جو ہے وہ خون میں شامل ہو کے آگے اولاد میں جاتی ہے۔ آپ کی ملاقات دوران ملازمت ایک بزرگ سے ہو گئی، تو علمی اور عملی کمالات کا مشاہدہ کرنے کے بعد آپ نے دیکھا یہ آدمی اس قابل ہے کہ میری رہنمائی کر سکے گا، تو آپ نے ان کی بات کر لی کہ آپ کو وہ بتائے کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اور آپ اس کی وجہ سے عمل کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کی نجات ہو جائے، اس کی بھی نجات ہو جائے۔ تو جب آپ نے شیخ وجیہ الدین نے رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ علمی اور عملی کمالات ہیں، تو آپ نے بات کر لی۔ مقام احسان اور تزکیہ نفس تک پہنچنے کے لیے یہ بندہ میری رہنمائی کرے گا۔ تو شیخ وجیہ الدین کا نکاح ہوا شیخ رفیع الدین محمد علاوی کی دختر سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 بیٹے عطا فرمائے، شاہ عبد الرحیم، شیخ عبد الحکیم اور شیخ ابو رضا محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ 3 بیٹے عطا فرمائے۔ تو شیخ وجیہ الدین اپنے ابا کی طرف فوج میں گئے، اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئے، مگر فوج چھوڑ دی۔ کیوں؟ یہ لوگ جو ہیں یہ وظائف میں لگے رہتے، اور پھر جب جذب کی کیفیت آری ہوتی تو جذب تنہائی کو چاہتا، پھر یہ واپس آ جاتے، آ کر گھر میں رہنے لگے۔ تو ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ نماز پڑھتے ہوئے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھتے۔ کیا آپ لوگ ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، تو آپ کو اپنے بچوں کو عبادت کرتے ہوئے اپنے ساتھ بٹھانا چاہیے۔ اگر مووی دیکھتے ہوئے، ڈرامہ دیکھتے ہوئے، ٹی وی دیکھتے ہوئے آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تو قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے ان چیزوں میں بچے کو ساتھ کیوں نہیں رکھتے؟ بلکہ باقی چیزوں میں ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، خود بھی نہیں جانا چاہیے، ان میں تو ساتھ رکھنا چاہیے۔ کبھی کر کے دیکھیے کتنا اثر ہوتا ہے۔ زیادہ تر آپ اس کو رکھیں جس کی عمر 2 سال ہے، 3 سال ہے، پھر اس کا نتیجہ دیکھیے ذرا۔ جو آپ کا بچہ یا بچی 3 سال کی ہے، 4 سال کی ہے، اس کو نماز پڑھتے ہوئے اپنے ساتھ رکھو۔ تو شیخ وجیہ الدین نماز پڑھتے ہوئے اپنے بچے کو ساتھ رکھتے۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو اب ذرا شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ سے سن لیجیے۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں، ابا نماز پڑھ رہے، اتنا لمبا سجدہ کر دیا، اتنا لمبا سجدہ کر دیا، میں نے سمجھا کہ شاید روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی، لیکن ابا اٹھ گئے، سجدے سے سر اٹھایا تو آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ سجدہ بہت بڑی عبادت ہے، سجدہ جتنا لمبا ہو کیا کرو۔ بی بی عائشہ کیا کہتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو عام آدمی 50 آیات پڑھ لیتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بھی ذرا سجدہ لمبا کیا کریں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، نوافل پڑھ رہے ہو، گھر میں ہو تو۔ سجدہ لمبا کیا، سجدے سے آنکھ اٹھائی تو آنکھ آنسوؤں سے تر ہے۔ پوچھا ابا کیا ہوا؟ تو شاہ عبد الرحیم کو ان کے والد گرامی بتانے لگے، بیٹے ابھی جو میرے ساتھی فوج میں میرے ساتھ شہید ہو گئے تھے، میں نے ان کی روحوں کو، ان کے حالات کو دیکھا ہے، وہ تو بڑے خوش ہیں، بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ سے شہادت کے راستے پہ چل پڑوں، بس یہ مجھے آیا۔ تو آپ وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے نظریے سے، اپنے فیصلے سے آگاہ کیا دوسروں کو کہ میں اب جا رہا ہوں۔ آپ نے گھوڑا لیا، لباس پہنا، چل پڑے۔ تو فوج میں شامل ہونے کے لیے دکن، حیدرآباد ہے نا، دکن کی طرف چل دیے۔ راہ میں کشف ہوا کہ یہ مقام آپ کا نہیں ہے،
آپ کی شہادت کسی اور جگہ پہ لکھی ہوئی ہے، آپ وہاں سے واپس پلٹے. تو جب آپ واپس آ رہے تھے تو آپ کا گھوڑا اور آپ کا لباس دے کر رستے میں ایک قافلے والے نے آپ کو روک لیا. وہ قافلہ مسلمان تجار کا تھا، ان کے پاس کافی مال تھا، تو انہوں نے آپ کو پہچان لیا. کہنے لگے آپ فوجی ہو تو فوج پہ لازم ہے کہ وہ عوام کی حفاظت کرے اور خیال رکھے. ہم لوگ جو ہیں وہ دہلی میں داخل ہو رہے ہیں، ہم نے اس کی طرف جانا ہے، ہمیں ڈاکوؤں کا خدشہ ہے، تو آپ ہماری حفاظت کیجیے، ہمارے ساتھ رہیے، پھر جہاں جانا چاہیں آپ چلے جائیں. آپ نے حامی بھر لی، آپ قافلے کے ساتھ ساتھ چل پڑے. ابھی بھائی اصل میں اس وقت تو ہندوستان یہی تھا نا. ابھی یہ داخل نہیں ہوئے، راہ میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، شہر سے کچھ دور ہی تھے، آپ نے پڑاؤ کیا اور خود قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، دھاوا بول دیا. آپ نے آگے بڑھ کر تجار کو بچانے کے لیے، حفاظت کے لیے حملے کیے. 22 زخم جو ہیں وہ آپ کے جسم کے اوپر لگے. آخر انہوں نے ایسا حملہ کیا کہ آپ کی گردن کو کاٹ دیا. آپ مالوا کے قریب شہید ہوئے، وہیں جو ہے وہ آپ کا مزار ہے. تو شاہ عبد الرحیم کے والد گرامی شہید ہو گئے. آپ کی عمر ابھی چھوٹی تھی. شاہ عبد الرحیم کو آپ کے بڑے بھائی شیخ ابو رضا محمد رحمۃ اللہ علیہ نے پالا. انہوں نے ان کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص دھیان دیا. اس دور کے بڑے بڑے علماء، فقہ کے جو امام، ان کی مجالس میں اپنے بھائی کو بٹھایا. یہ میں آپ کو شاہ ولی اللہ کا خاندان بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ عظیم ہستی جو ہے یہ کون ہے. تو شاہ عبد الرحیم کتنی بڑی بڑی ہستیوں کے پاس بیٹھے ہیں. ان میں سے میں ایک کا نام آپ کو بتا دوں، وہ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے بیٹے خواجہ خرد عبداللہ، جو خواجہ خرد کے نام سے مشہور ہوئے. ان کی محفل میں، ان کی خانقاہ کے اندر، تب جو مدارس ہوتے تھے نا، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، تب جو مدارس ہوتے تھے وہ خانقاہ بھی ہوتی تھی. شریعت کے ساتھ طریقت کا علم لازمی طور پر دیا جاتا تھا، بلکہ نصاب کے اندر تصوف کی کتب شامل ہوتی تھی. ہاں، آج کے دور میں ٹائم کم ہے، کہاں 12 سال ہوتے تھے، پھر 7 سال ہوئے، پھر 6 سال ہوئے، پھر اب 2-3 سال میں بھی مولوی بنا دیتے. میں آپ کو بڑے بڑے ناموں سے شاہ عبد الرحیم تک لے آیا. تو شاہ عبد الرحیم جب آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے تو شاہ ولی اللہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے. شاہ عبد الرحیم بیک وقت طریقت اور شریعت کے ماہر تھے. شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کو جو تصوف ملا ہے جنیٹک کے اندر، وہ نانا کی طرف سے بھی ملا، وراثت میں ملا. آپ کے نانا کا نام کیا ہے؟ شیخ رفیع الدین محمد رحمۃ اللہ علیہ. یہ ایک عظیم ولی کامل ہے اور علم طریقت کے ماہر، اور اپنے والد شیخ قطب عالم کی بنائی ہوئی خانقاہ میں یہ سجادہ نشین تھے. تو جانتے ہو کہ شاہ عبد الرحیم کے نانا کی خانقاہ کتنی بڑی خانقاہ تھی؟ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اسی خانقاہ میں کچھ عرصہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قیام کیا، تعلیم پائی. پھر قطب عالم کے کہنے پر آپ نے بخارا کی طرف سفر کیا. اتنی بڑی خانقاہ تھی آپ کے نانا کی. اب وراثت میں کیسے ملا؟ اب سن لیجیے واقعہ. شاہ عبد الرحیم کے نانا شیخ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک مرتبہ بانٹ رہے تھے بچوں کو چیزیں، یہ تم لے لو، یہ تم لے لو، یہ تم لے لو. تو آپ کی بیٹی جو چھوٹی تھی، ابھی اس کا نکاح نہیں ہوا، جو والدہ بنی بعد میں شاہ عبد الرحیم کی، ان کو آپ نے چند رسالے دیے ہاتھ کے لکھے ہوئے تصوف کے. تو لڑکی کی ماں کہنے لگی آپ نے دوسروں کو دولت دی، یہ لڑکی کی ابھی شادی نہیں ہوئی، چاہیے تھا اسے زیادہ دولت دیتے، زیادہ سونا چاندی دیتے، کیونکہ شادی میں آسانی ہوتی. آپ اس کو لکھے ہوئے رسالے دے رہے ہیں تصوف کے. کہنے لگے یہ ہمارے آباء و اجداد سے چلتے آ رہے ہیں، یہ لڑکی جو ہے یہ ایک بیٹے کی ماں بنے گی، اور یہ میں رسائل اس تک پہنچا رہا ہوں. اللہ اکبر جل شانہ. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وراثت میں ملا. تو باقیوں کو سب کچھ دیا، جو شیخ رفیع الدین کی بیٹی شاہ عبد الرحیم کی والدہ بنی ہیں ان کو رسالے دیے. کہا انہیں میں دولت نہیں دے رہا، انہیں میں تصوف کی دولت دے رہا. ایک بچہ ہوگا اس کے وطن سے، وہ ان رسائل کا وارث ہوگا. تو شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ ان تصوف کے رسائل کے وارث ہوئے جو آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ کو دے دیے گئے. شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 12 سال تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام ظاہری طور پر آپ کے سامنے حاضر ہوئے. آپ نے آنکھوں سے دیکھا انہیں.
تو زکریا علیہ السلام نے اس میں ذات جو ہے اس کی تعلیم دی. اور یہ بات الدر السمین جو کتاب ہے اس کے آخر کے اندر یہ بات آپ کو مل جائے گی. اللہ یہ اس میں ذات ہے, اس کی تلقین زکریا علیہ السلام نے کی. شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے فقہا اور صوفیاء میں اعلیٰ مقام بنایا. اورنگزیب نے 500 علماء کی جو ٹیم بنائی تھی نا فتاوی عالمگیری بنانے کے لیے, تو اس کے اندر کیا ہوتا تھا, وہ سارے مل کر مسئلہ لکھتے تھے, ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے. تو شاہ عبد الرحیم ایک دن آپ نے دیکھا, آپ نے کہا بھائی یہاں غلطی کر رہے ہو, بھائی یہاں غلطی کر, آپ ساتھ حاشیہ لکھ دیتے, یہاں غلطی کر رہے ہو. آپ بھی اس کے رکن تھے, لیکن بعد میں پھر آپ نے چھوڑ دیا. آپ علماء کے اور فقہا کے تسامح کو پکڑ لیتے تھے. آپ نے 2 نکاح کیے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے. پہلی زوجہ کا تو کچھ عرصے کے بعد ہی انتقال ہو گیا. جو پہلا تھا یہ والد صاحب کی زندگی میں کیا, ان سے ایک بیٹا ہوا حضرت صلاح الدین, یہ جوانی میں وفات پا گئے. دوسرا نکاح جو ہے وہ آپ کا 60 سال کی عمر میں ہوا. ضلع مظفر نگر سہارنپور کے ایک مشہور صوفی خاندان جو سارے گاؤں کے مالک تھے, ان کے چشم و چراغ شیخ محمد پھلتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی دختر فخر النساء سے جو ہے ان کا نکاح ہوا. ان سے اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے جو ہیں وہ عطا فرمائے. اور یہ بھی قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم تھا, اس لیے آپ نے نکاح کیا. ان سے جو 2 بیٹے ہوئے, ایک کا نام شاہ اہل اللہ اور دوسرے کا نام شاہ ولی اللہ ہے. بات کچھ سمجھ میں آ گئی؟ تو میں آپ کو خاندان سے لے کر آیا یہاں تک, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. خاندان کی عادات و اطوار جینیٹک میں داخل ہو کر آگے پہنچتی ہیں. باپ نیک ہو تو بڑی بات ہوتی ہے, تو اگر دادا پردادا وہ سب کے سب صوفی ہوں تو پھر دیکھیے کہ چیزیں کہاں تک چلی جاتی. تو شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا فرمائے. لیکن شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کو ذرا سمجھ لیجیے, اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ان کو. شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کو غوث پاک کا جبہ جو ہے وہ عطا ہوا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز خیال آیا آج تجھ کو بڑی نعمت ملے گی. شاہ عبد الرحیم کی باتیں لکھی آپ کے بیٹے انفاس العارفین, ضرور پڑھیے گا. شہر سے باہر چل پڑے, چلتے 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 ایک گاؤں میں پہنچے. کہنے لگے میں نے وہاں پوچھا یہاں کوئی درویش ہے, کوئی اللہ کا بندہ عبادت میں مصروف رہتا؟ کہنے لگا ہاں وہ جو ہے قصبے سے ذرا باہر دور ہٹ کے بستی سے. کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچ گیا. میں وہاں پہنچا ہی ہوں, سلام کیا میں نے, وہ صاحب کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کے مجھے ملے, سلام کیا, کہنے لگے آئیے تشریف لائیے, آپ کی امانت میرے پاس ہے, لے لیجیے. کہنے لگے کیا امانت میری؟ کیا امانت آپ کے پاس امانت میرے لیے؟ کہنے لگے ہاں, ہمارے خاندان میں حضرت غوث پاک عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جبہ چلا آ رہا ہے, اور مجھے آج رات کو یہ حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے آج کے دن میں جو تیرے پاس آئے گا یہ جبہ اس کو دے دینا. ابھی تو آپ ہی تشریف لائے ہیں تو یہ جبہ لے لیجئے. پھر جب تحقیق کی تو پتا چلا یہ جبہ واقعی انہی کے لیے تھے. اللہ اکبر جل شان. سب سے بڑا احسان جو ہے وہ ہندوستان کے لوگوں کے اوپر جو کیا شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ کے والد گرامی کا احسان مدرسہ رحیمیہ ہے. اس دور کے اندر آپ کی علمی انتظامی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت مدرسہ رحیمیہ کا قیام ہے. یہ خان کا پلس مدرسہ مسجد فیروز شاہ کوٹلہ میں اس کے قریب جو ہے یہ بنایا گیا. خود آپ نے اس کا نصاب مقرر کیا. یہاں طلباء کے لیے علم کے ساتھ عمل بڑا ضروری ہوتا تھا, جیسے امام الغزالی کے مدرسہ میں ہوتا تھا. امام الغزالی جب واپس آئے تھے تو آپ نے لازمی قرار دے دیا تھا کہ جو علم شریعت پڑھے گا اس کو طریقت میں بھی اتنے ہی نمبر لینا ہے. آج کے دور کے اندر آپ کو امیر دعوت اسلامی مجدد مسلک اہل سنت علامہ الیاس قادری جو ہیں ان کے مدارس کے اندر یہ نصاب ملے گا. ان کے واحد مدارس میں دیکھتا ہوں کہ ان کے نصاب میں شامل ہے علم شریعت کے ساتھ علم طریقت. اس لیے آپ کو ان کے بچوں میں نوافل, سنن, کپڑوں کا سٹائل, سر پہ پگڑی, وہ سب چیزیں جو ہیں وہ شامل کر دی جاتی ہیں. اور اگر کبھی آپ پڑھیں, زیادہ آپ سن کر نہ کسی کے بارے میں نظریہ قائم کیا کریں, خود جا کر تحقیق کیا کریں. آپ ان کے مدارس میں جائیں تاکہ آپ کو معلوم ہو
کہ جو ہم قرآن اور حدیث پڑھ کر حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا وہ وہاں مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، تو وہ بچے کے اندر ہی شامل کر دیتے. تو یہی سلسلہ مدرسہ رحیمیہ میں ہوا. وہاں لازمی تھا کہ بچہ قرآن اور حدیث پڑھے تو تصوف بھی ساتھ میں سیکھے. تو جب عربی پڑھنے کے قابل ہو جاتا مدرسہ رحیمیہ میں بچہ تو پھر خود شاہ عبد الرحیم قرآن پڑھاتے. معلوم ہے کہ قرآن کس طرح پڑھاتے؟ ایک ایک آیت پڑھتے اور ترجمہ اس کا بتلاتے. ذالکا، یہ کیا ہے؟ الکتاب، یہ الکتاب کیا ہے؟ کتاب پہ الف لام ہے. یہ الف لام جو ہے وہ کس معنی میں ہے؟ یہ الکتاب لا ریب فیہ، لا کیا ہے، ریب کیا ہے. ایک ایک اسٹائل آپ نے شروع کیا کہ وہاں ایک ایک لفظ پہ، متن پہ گفتگو ہوتی. یہ نہیں تھا کہ جاؤ تم ایک پارہ پڑھ لو یا تھوڑا سا پڑھ لے، نہیں، ایک ایک لائن کے اوپر غور کیا جاتا اور ساتھ ساتھ تصوف بھی سکھایا جاتا. کیونکہ تصوف کا مطلب صرف چلے کرنا نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث کے احکامات کو اعضاء پر لاگو کرنا ہے. تو اس لیے جب کبھی میں تصوف کی تشریح کروں تو مجھے ان لوگوں کی مثالیں مت دیا کرو جو لوگ نہ قرآن جانتے ہیں نہ حدیث جانتے ہیں، اپنی خواہش پر عمل کر رہے ہیں. ان کی مثالیں مجھے نہ دیا کرو. ہمیں مثال دیا کرو قرآن اور حدیث سے یا سچے اولیاء کرام سے. تو جھوٹے لوگ تو ہر شعبے میں داخل ہو چکے ہیں. دنیا میں کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر برے اور جھوٹے لوگ نہیں ہوتے. کون سا شعبہ ہے؟ آپ کسی ایک کی نشاندہی کیجئے. تو جس طرح باقی تمام شعبوں کے اندر جھوٹے لوگ داخل ہو چکے ہیں، برے لوگ داخل ہو چکے ہیں، اسی طرح اس میں بھی داخل ہو گئے. اور یہ چونکہ دھوکہ دینا آسان تھا، سر کے اوپر کوئی نہیں تھا، اس لیے یہاں زیادہ ہو گئے. تو آپ یک وقت طلباء کو نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، شتاری، سلاسل کے اشغال و اعمال سے آراستہ کرتے اور باعث بھی کرتے. بات کوئی سمجھ میں آئی آپ کیا؟ تو یہ مدرسے ہوتے تھے ہمارے مدرسوں میں لڑائیاں نہیں سکھائی جاتی نا، تصوف سکھایا جاتا تھا. تو وہ جب آپ نے چھوڑ دیا تو پھر جو مرضی نتیجہ نکلے. شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پہ جاتے. ایک دفعہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ گئے تو 60 سال آپ کی عمر ہے. فاتحہ آپ نے پڑھی تو روح مبارک ظاہر ہوئی اور فرمایا تمہارے ہاں بچہ ہوگا، اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا. آپ نے سوچا 60 سال عمر ہو گئی ہے، اب کیا بچہ ہوگا، شاید پوتے کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے. پھر دوبارہ آواز آئی، نہیں پوتے کے بارے میں نہیں، تمہارے بیٹے کے بارے میں بول رہا ہوں، تمہارا بیٹا علم کا اور روحانیت کا امام ہوگا. تو آپ نے دوسرا نکاح کیا. روز شاہ عبد الرحیم نے ایک فقیر نہیں آئی مانگنے والی، اس کو آدھی روٹی دے دی. پھر فرمانے لگے، وہ جانے لگی تو بلا لیا واپس، کہنے لگے آؤ یہ دوسری آدھی بھی لے جاؤ، پوری روٹی لے جاؤ، کیونکہ جو یہ بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آدھی روٹی دینا اچھا نہیں ہے، جب ہے آدھی تو دو. اللہ اکبر جل شان. والدہ ماجدہ اپنے ماں باپ کے ہاں گئی ہوئی تھی. پھلت یہ شہر کا نام ہے، ضلع مظفر نگر یو پی میں. تو اللہ تعالیٰ نے 4 شوال 1114 ہجری میں بیٹا عطا فرمایا، نام رکھا قطب الدین احمد، اور دنیا میں یہ عظیم بچہ شاہ ولی اللہ کے نام سے مشہور ہوا. ابتدائی سال آپ نے اپنے ننہال میں گزارے. ننہال بھی تصوف کا گھڑ ہے، ہر ایک صوفی ننہال میں گزارے. پھر آپ دہلی میں والد گرامی کے پاس آ گئے اور آپ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم باعمل، 24 گھنٹے بچے کو طریقت اور شریعت سے متعارف کروایا جا رہا ہے. آپ کو قرآن مجید کی تعلیم، جو ہی بچہ بولنے اور پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، ہمارے ہاں سب سے پہلے قرآن پڑھایا جاتا ہے. 5 سال کی عمر میں قرآن مجید شروع، 7 سال کے ہوئے تو قرآن مکمل ہو گیا شیخ محمد فاضل سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے. قرآن مکمل. نماز زبردستی 7 سال میں شروع ہو گئی، تہجد بھی شروع ہو گئی. 7 سال کی عمر میں عربی اور فارسی کی کتب جو ہیں یہ شروع، وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو عربی پڑھنی بھی آ جائے اور اس کے اندر اخلاقیات ہو. اب جو سمجھدار ماں باپ ہوتے ہیں نا، وہ بچے کی تربیت بڑے خوبصورت انداز میں کرتے. شاہ ولی اللہ تربیت کرتے، شریعت اور طریقہ دونوں چل رہے. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ایک مرتبہ شاہ ولی اللہ اپنے کزنز کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے تھے، تو انہوں نے کہا آؤ باغ میں سیر کرنے کے لیے چلے. تب تو کھیلیں بھی کوئی اتنی نہیں، آج کل کی تو گیمیں اور کھیلیں بڑی عجیب قسم کی ہیں. تب زیادہ کیا ہوتا تھا، دوڑنے چلیں اور یہ
لیکن دیکھیے تصوف کے اندر کتنا واچ کیا جاتا ہے. آپ چلے گئے, ابا نے روکا نہیں ہے, چلے گئے کزنز کے ساتھ, واپس آئے تو آپ نے روک کے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا یہ باغ کی سیر کرنے کے لیے گئے تھے. تو شاہ ولی اللہ کے ابا کہنے لگے, بیٹے سے مخاطب نہیں ہوئے, دوسرے سے کہنے لگے آپ نے سیر کی تو جتنی دیر آپ سیر کرتے رہے ہم نے اسی دورانیہ میں اتنی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا. تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میں بچپن میں ہی سمجھ گیا کہ میرے ابا پسند نہیں کرتے کہ یہ سیر و تفریح کے اندر ٹائم جو ہے لگا دیا جائے. میرا نظریہ بھی یہی ہے, میں بچوں کو یہی سمجھاتا ہوں, بیٹے یہ جو ابھی وقت ہے نا, میرے بچپن کی جو چیزیں تھیں نا آج وہ پڑی ہوئی ہیں, اس سے اعلیٰ ہیں, لیکن میرا بچپن اب نہیں ہے. تو تم بھی یہ جو تمہاری زندگی کے پہلے 20 سال ہیں نا, ٹکا کے پڑھ لو. یہ آج کی جو چیزیں ہیں یہ تمہیں پھر اچھی صورت میں مل جائیں گی اور تم لینے کے قابل بھی ہو جاؤ گے. اور اگر تم نے یہ پہلے 20 سال ضائع کر دیے تو ہو سکتا ہے یہ چیزیں تم بعد میں لینے کے قابل بھی نہ رہو. شاہ ولی اللہ کی عمر 9 سال ہوئی, شرائع عقائد اور حاشیہ خیالی پڑھتے. دوران تعلیم ملازمت کرنا یا آدمی کا وظیفے اور چلوں میں پڑ جانا یہ انسان کی ترقی کو روک دیتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. اس لیے ہمارے اساتذہ جو تھے وہ ہم مولویوں کو امام نہیں بننے دیتے تھے, نہ کہیں خطیب بننے دیتے تھے. کہتے پھر تم گئے کام سے, پہلے ڈٹ کے پڑھ لو, اس کے بعد پھر امام اور خطیب بننا. اسی طرح عملیات میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے. وہ ایک آدھا کوئی چیز آپ کو مل گئی, آپ گئے کام سے. 9 سال کی عمر ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی. ایک بزرگ ملے آپ کو, شیخ محمد ہاشم بخاری نقشبندی, یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. تو آپ کے پاس بیٹھے, اس طرح تربیت دی جاتی ہے, بزرگ دیکھتے ہیں, آ کر بیٹھ کے کہنے لگے میرے پاس ایک وظیفہ ہے, اگر میں تمہیں دوں تو تم اگر اس وظیفے کو کر لو تو کیا ہوگا, دولت بڑھ جائے گی اس کے پڑھنے سے. کہنے لگے مجھے نہیں ضرورت. نے کہا اچھا پھر دولت کی ضرورت نہیں ہے تو میرے پاس ایک اور وظیفہ ہے, اگر تم اسے دم کر کے پڑھو, وہ کوڑی ہوتا نا کوڑی, وہ کوڑی ٹھیک ہو جائے گا. کہنے لگے کوئی ضرورت نہیں ہے, ابا کے پاس سارے ہیں, لوگ ابھی انہی کے پاس دم کرانے آتے. آپ مسکرا پڑے, کہنے لگے صحیح رستے پہ لگے ہو تو ٹھیک ہے, میں تمہیں اب ایک طریقہ بتاتا ہوں, اسے استقطاب کہتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ استقطاب اب تو خیر کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا. یہ ہوتا ہے کہ اللہ اللہ لکھتے رہنا, اللہ اللہ, بچے کو سکھانا لکھ اللہ 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 لکھتے جاؤ, یہ اسے کہتے ہیں استقطاب. آپ نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے. تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے جب یہ لیا تو میں جب لکھنے لگا, لکھتا جا رہا ہوں اللہ 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 اللہ, یہ میں لکھتا جا رہا ہوں تو اتنی مشق مجھے ہو گئی کہ جب میں حاشیہ ملا عبد الحکیم لکھ رہا تھا تو میں بجائے اس کے کہ حاشیہ عبارت لکھوں, میں لکھتا گیا 4 صفحات لکھ گیا. تو بعد میں پتا چلا کہ میں اللہ اللہ ہی لکھ رہا ہوں, وہ حاشیہ تو لکھ نہیں رہا. یہ سکھایا جاتا تھا بچوں کو. اب ہمارے نہ تعلیم میں وہ چیز شامل ہے, نہ تربیت میں وہ چیز شامل ہے, نہ ماحول میں وہ چیز شامل ہے, تو اوپر سے تقاضا ہم یہ کرتے ہیں بچہ ہمارا موسیٰ علیہ السلام بن جائے. 10 سال آپ کی عمر ہوئی تو شرح ملا جامی آپ پڑھ رہے تھے. یہ جو نام میں لے رہا ہوں نا, یہ علماء سمجھیں گے یا طلباء جو ہیں انہیں پتہ چلے گا کہ 10 سال کی عمر میں شرح جامی یہ بڑی مشکل کتاب ہوتی. آپ کے والد گرامی ہر کتاب اور ہر کتاب کے ہر سبق میں توجہ فرماتے. آپ کے والد گرامی کی مرضی تو یہ ہوتی تھی کہ یک بارگی سارے علوم شاہ ولی اللہ کے دل میں ڈال دوں, انڈیل دوں میں. اور جب اکیلے بیٹھے ہوتے تو ابا بار بار دیکھتے, محبت سے بار بار دیکھتے, سینے سے لگاتے, بار بار دیکھتے. اور پھر خوشی, اتنی خوشی ہوتی تو ایک دفعہ تو فرما دیا, کہنے لگے تمام, میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ تمام علوم اور معرف تیرے سینے میں ڈال دوں. اسی لیے شاہ ولی اللہ نے لکھا ایک جگہ, فرماتے ہیں کہ یہ میرے والد صاحب کی نظر کا اثر ہے, ورنہ فقیر نے حصول علم میں نہ وقت زیادہ لگایا اور نہ محنت. شیخ محمد افضل سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ سے درس حدیث لیا, اور آپ کو درس نظامی کے ساتھ ساتھ تصوف کی کتب میں بھی خاصا ملکہ حاصل تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ آپ کو پڑھائی جاتی تھی. عوارف المعارف, رسائل نقشبندیہ, شرح رباعیات مولانا جامی, مقدمہ شرح لمعات, لواح جامی, بڑی سبقن آپ پڑھائی جاتی. یہ ہوتی تھی درس نظامی کے اندر, شامل تھی پرانے دور میں. آپ کے والد گرامی آپ کو رسالہ وحدت الوجود کے مطالعہ کی اکثر رغبت دلاتے. کبھی انشاءاللہ الرحمن گفتگو کریں گے وحدت الوجود کے اوپر بھی. آپ نے والد صاحب کی ہی بیعت کی شاہ ولی اللہ نے, اور نقشبندی سلسلے میں خرقہ خلافت اور نقشبندی سلسلے کی مزید تعلیم اس دور کے نقشبندیہ سلسلہ کے پیر مجدد الفسانی کے صاحبزادہ عبداللہ المعروف خواجہ خرد سے لی.
آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی ہستی کے پاس آپ بیٹھے اور والد گرامی سے قادری چشتی سلسلے کی تربیت لی. 14 سال آپ کی عمر ہوئی تو آپ کی شادی کر دی گئی. وہ شادی جو ہے خاندان میں ہوئی تو یہ شادی آپ کے ماموں کی بیٹی کے ساتھ ہوئی. 15 سال شاہ ولی اللہ کی عمر ہوئی تو آپ مروجہ علوم جو ہیں وہ پڑھ چکے تھے. اس دور میں مدرسہ سے فارغ ہونے کا مطلب معلوم ہے کیا ہوتا تھا؟ کہ جیسے ازہر یونیورسٹی سے کوئی فارغ ہوا ہے. ہاں، یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ کتابیں رکھ کے بیچ میں سے گزر گیا. شاہ ولی اللہ کی عمر 17 سال ہوئی تو آپ جامع معقول و منقول تھے. تصوف کے اعلیٰ مقام پہ تھے. آپ نے اپنے والد گرامی کو بہت غور سے مطالعہ کیا. انفاس العارفین یہ میں ریکمینڈ کروں گا، بلکہ جو مجھ سے پیار کرنے والے ہیں میں تو کہوں گا یہ گھروں میں لازمی ہے، میرا آرڈر سمجھ لو. چند کتابیں میں آپ کو جو بتاؤں گا وہ آپ اپنے گھروں میں رکھ لو تاکہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے اور آپ کو معلوم ہو کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ مرزا خان بریلوی کی 153 سال پہلے کا کیا عقیدہ تھا. یہ آپ کو کوئی گمراہ نہ کر سکے بھئی یہ امام محمد رضا خان نے یہ مسئلے کیے. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. انہوں نے اپنی طرف سے کوئی نیا مسئلہ نہیں کیا. انہوں نے تمہیں پرانا یاد دلایا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ان کا احسان مانتے، ہم نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. شاہ ولی اللہ. اب انفاس العارفین سے چند مثالیں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو شاہ عبد الرحیم کا مقام واضح ہو جائے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ان کا بیٹا لکھ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا آپ کا محبوب مشغلہ تھا. شاہ ولی اللہ نے دیکھا کہ ان کے والد جو ہیں درود شریف سے بڑی عقیدہ رکھتے ہیں. الدر السمین کے اندر 16 نمبر حدیث پہ جو آپ نے اس کا ذکر کیا ہے اور فرماتے ہیں امرانی سیدی الوالد بہذہ الصیغہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ ان کے ابا بھی پڑھا کرتے تھے اور ان کو بھی حکم دیا. تو درود شریف پڑھنا شاہ ولی اللہ کے عقیدے میں شامل ہے. اور ولی اور عامل میں فرق ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو شاہ ولی اللہ نے لکھ دی اپنے ابا کے حوالے سے، جو ہمارے لیے آج کے دور میں بڑی ضرورت. آج کے دور میں ہم اسے اچھا مانتے ہیں جو عامل بڑا ٹاپ کا ہو، اور اگر وہ قرآن اور حدیث کو جاننے والا ہے ہم اسے کچھ نہیں سمجھتے. اگر اس کے پاس کوئی شعبدہ بازی ہے، کوئی ٹرک ہے، کوئی کرتب ہے تو پھر ہم اسے بڑا سمجھیں گے. ایک صاحب مجھے آگے بتانے لگے وہ جناب وہ بڑی کرامت ہے ان کی. میں نے کہا کیا؟ وہ ہاتھ دھوتے ہیں تو پانی میں خوشبو آتی ہے. میں نے کہا ذرا یہ جو مسک پڑی ہے نا میرے پاس، اس کو ذرا تھوڑا سا ہاتھ پہ مل لے. ہاتھ پہ ملنے کے بعد اب نظر تو وہ آئے گی نہیں، تو ہاتھ دھو کر پانی لوگوں کو دینا، خوشبو آئے گی اس میں. ٹرک. تو یہ شعبدہ بازی جو ہیں یہ آج کل یہاں چینل ہے وہاں سب کچھ دکھ جاتی. تو ولی میں اور عامل میں فرق ہوتا ہے. جو سچا ولی کامل ہوگا تمہیں کبھی ٹرک نہیں دکھائے گا، تمہیں چیزیں بھی نہیں بتائے گا. کیوں؟ اس کی یہ منشا ہی نہیں ہے. تو شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی، اور یہ شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں انفاس العارفین میں، کہ ایک شخص روم سے آیا، ہندوستان آیا، بڑا مشہور ہوا. 40 دن وہ کمرے میں بند رہتا، نہ پانی نہ کھانا نہ کچھ. 40 دن کے بعد باہر آ جاتا. اور جب کبھی اس کا من چاہتا، پبلک بیٹھی ہوتی، یہاں وہ زمین میں چلا جاتا، وہاں وہ نکل جاتا. کتنی بڑی بات ہے. آج کے دور میں اگر آپ کسی کو دیکھو تو آپ تو سب کچھ چھوڑ دو، ہے نا. ہاں، لیکن نہیں، یہ ولایت کی نشانی نہیں ہے. ولایت کی نشانی تم نے دیکھنی ہو. آج کل اکثر میرے پیج پر کویشچن آتے ہیں، نعیمی صاحب وہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں، ہم فلاں جگہ رہتے ہیں، فلاں جگہ، مختلف ملکوں میں لوگ اب سنتے ہیں، تو پیر کس کو ڈھونڈے، کون پیر بنائے؟ تو بھائی یہ بار بار پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم نے پیر پکڑنا کیوں ہے؟ بھائی یہ بتاؤ کہ تم نے پیر کس لیے پکڑنا ہے. جو تمہارا مقصد ہوگا ویسا بندہ تمہیں مل جائے گا. اگر تمہارا مقصد ہے کہ مجھے قرآن اور حدیث کے بارے میں پتہ چلے، میں اپنے دل کو پاک کروں، تمہیں ویسا بندہ مل جائے گا. اور اگر تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی میں جاؤں تو میری نوکری مل جائے، میں جاؤں میری بیماری دور ہو جائے، میں جاؤں میرے گھر کا پتہ چل جائے، میں جاؤں مجھے یہ ہو جائے، تو پھر تم کسی جادوگر کو ڈھونڈو. ہاں، پھر پیر کو مت ڈھونڈنا، پھر کسی جادوگر کو ڈھونڈو، عامل کو ڈھونڈو کہ وہ تمہیں تمہاری باتیں بتائیں اور تمہیں دھوکے میں رکھے. تو شاہ عبد الرحیم جب آپ کو پتا چلا اس بندے کا کہ یہ زمین میں یوں جاتا ہے اور ادھر نکل آتا ہے، آپ اس کے پاس گئے، آپ نے توجہ ڈالی تو پتا چلا یہ ولی نہیں ہے، عامل ہے. آپ نے پھر ایک وظیفے کا تذکرہ کیا تو آپ کو پتا تھا کہ یہ وظیفہ ولی یوں پڑھتے ہیں اور عام آدمی یوں پڑھتا ہے. بس وہ پھنس گیا.
تو وہی بندہ جو زمین سے یہاں گھستا تھا وہاں نکل آتا تھا، اس نے بایت کی، شاہ ولی اللہ کے ابا محترم کی بایت کی اس نے۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ ولی میں اور عامل میں فرق ہوتا ہے۔ تمباکو نوشی کے آپ سخت خلاف تھے۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ میرے ابا تمباکو نوشی کے خلاف تھے۔ کیوں خلاف تھے؟ آپ کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا نہا عن ہذہ الشجرتین، وہ کیا تھے اور ریزن کیا ہے؟ وہ دو بوٹیاں کیا تھی؟ پیاز اور لہسن، جسے ہم لہسن کہتے ہیں۔ دونوں کا اصل پروننسیشن جو ہے وہ پیاز اور لہسن ہے، لیکن غلط نہیں ہے، آپ نے جو اڈاپٹ کر لیا اور اگلا سمجھتا وہ ٹھیک ہے بالکل۔ تو یہ دو جو ہیں گارلک اور آنین، ان دونوں کو کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا گیا، اور حضور کو تو مستقلی منع کر دیا گیا، اور ہمیں حضور نے منع کیا کہ راہ جب کھا کر آؤ، یعنی کچے کھا کر آؤ تو مسجد میں مت آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سمیل فرشتوں کو تکلیف دیتی ہے۔ تو شاہ ولی اللہ کے ابا فرماتے تھے کہ تمباکو جو ہے وہ اس لیے منع ہے کہ وہ جب تم یوز کرتے ہو تو اس کی بہت بری سمیل ہوتی ہے، اتنی ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک گاڑی کے اندر مسلسل پیتے ہو تو تمہاری پوری گاڑی کے اندر آئے گی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، وہ کیا کہ ایک شخص کو آپ نے صرف اس لیے حاضری کا موقع نہ دیا کہ اس کے منہ سے ٹوبیکو کی بو آتی تھی، اور فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھونپڑی میں داخل ہوئے تو جلدی سے باہر آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جھونپڑی میں وہ جو ٹوبیکو تھا اس کی سمیل آ رہی تھی، اور وہاں بندے بیٹھ کر ٹوبیکو کو یوز کرتے تھے، اس کی سمیل ہے، حضور ایک دم باہر آ گئے۔ اور یہ بات ابریز کے اندر شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے ٹوبیکو۔ تو اس لیے آدھے اولیاء کرام جو ہیں وہ ٹوبیکو کو صحیح نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے منہ میں سمیل آتی ہے اور یہ فرشتوں کو بری لگتی ہے، اور ان کی دلیل بہت پاورفل ہے۔ اور جو ٹوبیکو کو یوز کرتے ہیں وہ یا تو بطور میڈیسن یوز کرتے ہیں، اور یا وہ ٹوبیکو کو اس طرح یوز کرتے ہیں کہ اس کی سمیل جو ہے وہ نہیں آتی۔ تو اصل چیز سمیل ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ اپنے ابا کے بارے میں لکھتے ہیں انفاس العارفین کے اندر، یہ آج کل آپ نے دیکھا منہ مبارک، شاہ ولی اللہ کے ابا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے بڑی محبت تھی۔ اب اس کا واقعہ سن لیجیے آپ، تاکہ آپ بطور دلیل پیش کر سکیں۔ شاہ عبد الرحیم نے فرمایا کہ ایک بار مجھے بخار آ گیا، اتنا شدید بخار کہ لگا کہ بچنے کی امید نہیں ہے۔ خواب میں شیخ عبدالعزیز سامنے آئے، کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں تمہاری تیمارداری کرنے کے لیے، اور اس طرف سے آئیں گے۔ اس طرف شاہ عبد الرحیم کے پاؤں تھے۔ آپ نے فوراً سے کہا چینج کرو، میری چارپائی کو چینج کرو، ادھر میرا سر کر دو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ سرکار نے آ کر پوچھا کیف حالک یا بنیا، میرے بچے تیرا کیا حال ہے؟ تو شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میں نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے مجھے یوں اپنی گودی میں لیا کہ آپ کی داڑھی مبارک میرے سر پر تھی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو فرمان لگے تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو میرے آرزو پیدا ہوئی کہ کاش کہ سرکار اپنے منہ مبارک مجھے دے دیں، میں برکت حاصل کروں اور درود و سلام پڑھا کروں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ مبارک اپنی داڑھی مبارک کے 2 منہ مبارک دے دیے۔ یہ آپ نے خواب میں دیکھا، جاگتے ہوئے خواب میں بہن ہیں۔ سرکار چلے گئے، صبح اٹھے تو خیال آیا پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ آپ اس کو اپنے ہاتھوں میں یا یہاں تلاش کر رہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پھر متوجہ ہوئی۔ آپ نے فرمایا میں نے وہ تمہارے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ اب تکیے کے نیچے تو اکثر لوگوں کے بال ہو جاتے، تو بال مبارک۔ اب آگے بات جو ہے وہ آپ نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے سننی ہے، الدر الثمین کے اندر، یاد رہے گی کتاب۔ حدیث جو آپ نے 15ویں ہے اس کے اندر انہوں نے مختصر بیان کیا ہے اس واقعے کو۔ تو وہ جو 2 منہ مبارک دیے، تو اب ذرا سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ خاصیت کیا تھی ان کی کہ وہ ویسے آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن جب ان کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا تو وہ جدا جدا کھڑے ہو جاتے۔ یہ شاہ ولی اللہ فرماتے جدا جدا کھڑے ہو جاتے، اور کہتے ہیں کہ بارہا جو ہے منہ مبارک کو جو ہے وہ باہر سورج کے سامنے لایا گیا۔ بارہا، کہ ایک بار تو ہو سکتا ہے، 2 بار ہو سکتا ہے، بارہا باہر لایا گیا۔ جب بھی منہ مبارک باہر لائے جاتے بادل آتا اور اوپر سایہ کر دیتا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کو الدر الثمین کے اندر مل جائے گا۔ کہتے ہیں کہ والد گرامی نے فآتانی احدہما فہی عندی، ایک مجھے دے دیا ان میں سے، وہ میرے پاس ہے، اور ایک میرے بھائی کو دے دیا شاہ اللہ کو، وہ جو ہے پھلت میں اپنے علاقے میں وہاں لے گئے۔ شاہ ولی اللہ کے والد گرامی نے دنیا کو بہت کچھ دیا،
مدرسہ رحیمیہ کے ساتھ ساتھ ایک نظام تعلیم دیا، چند معرکۃ الآراء تصوف پہ کتابیں دی، اور سب سے بڑی چیز جو پوری دنیا کو دی وہ اپنے جگر کا ٹکڑا اپنا بیٹا حضرت قطب الدین احمد المعروف شاہ ولی اللہ دیا۔ جب شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تعلیم مکمل ہوگی، آپ کی عمر تقریباً 78 سال ہوگی شاہ عبد الرحیم کی۔ مجھے شاہ عبد الرحیم اسپیشل بیان کرنے پڑے ہیں ساتھ، اس لیے کہ ایک تو ان کے ابا ہیں، آپ کو بیٹے کا پتہ چل جائے، اور دوسری وجہ یہ کہ شاہ ولی اللہ نے خود ان کے حالات لکھے ہیں، تو لکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابا کے ان چیزوں کو پسند کیا انہوں نے۔ اس لیے ان کے بعد مدرسہ رحیمیہ کے پرنسپل شاہ ولی اللہ بنے۔ آپ نے 12 سال اس مدرسہ میں رہ کر دین کی خدمت کی۔ انفاس العارفین میں یہ لکھتے ہیں کہ جب مجھے توحید کے کوئی مسائل درپیش ہوتے، سمجھ نہ آتی، تو میں اپنے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جاتا، وہاں جب بیٹھتا تو توحید کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ یہ بات ذرا سن لیجیے آپ سب لوگ، کہ ان لوگوں کو بتائیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قبر پر جانے والا مشرک ہے، شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں موحد بنا ہی ہوں اپنے ابا کی قبر پر جا کر، کیونکہ توحید کے مسئلے میرے وہیں ان کی قبر پہ حل ہوتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ شاہ اسماعیل دہلوی کے دادا شاہ ولی اللہ کو مکمل توحید قبر پر جانے سے سمجھ میں آئی۔ تو 12 سالوں کے اندر آپ نے مطالعہ کے ذریعے بہت ترقی کی، خاص طور پر آپ نے فقہ کے 4 مذاہب کا مطالعہ کیا، ان کے ماخذ جانے، اور حقیقت واضح ہوئی کہ تقلید صحیح ہے۔ تو شاہ ولی اللہ تقلید کے منکر نہیں تھے، یہ بات یاد رکھیے گا، وہ تقلید کے منکر نہیں تھے۔ اب ہوا کیا ہے کہ سازش کے تحت تقلید کو حرام قرار دے دیا گیا، اور خود جو آپ کو جو کہتا ہے نا کہ تقلید شخصی حرام ہے، اس کے ساتھ 7 دن رہ کر چیک کرنا وہ بھی ایک امام کا مقلد ہے، اور وہ ہم سے زیادہ مقلد ہے، ہم اتنے ہیں ہی نہیں جتنا وہ ہے۔ ہاں، یہ چیزیں ذرا غور کیا کریں۔ اس نے چاروں کو غلط قرار دینے کے لیے اور جھٹلانے کے لیے اس نے ایک شوشہ چھوڑا کہ تقلید شخصی حرام ہے، جبکہ وہ خود بھی ایک امام کا مقلد ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال رہ کے اپنے ابا کے مدرسہ میں پڑھایا۔ آپ کی عمر مبارک کی 29 بہاریں گزر گئی، آپ کو حج کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اب آپ حج پہ چلیں، یہ اگر آپ نے پڑھنا ہو تو القول الجلی میں جو آپ کو سنائی گئی، آپ نے سنی، پسند فرمائی، اور تصوف ولی اللہ جو ہے اس کی حقیقت اس کے اندر ہے، یہ بھی آپ ضرور پڑھیے گا۔ میں جو بتاتا جا رہا ہوں نا، یہ کتابیں ضرور رکھ لیجیے، تاکہ کوئی اگر آپ کو یہ کہے کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی نئی چیز بتائی ہے تو آپ کے پاس کتاب پہلے سے ان کی ولادت سے 153 سال پہلے کی کتابیں آپ کے پاس ہوں۔ اب آپ حرمین کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت سفر کرنے کے کئی طریقے ہوتے تھے، جب آدمی نکلتا تھا راؤٹ ہر ایک اپنا اختیار کرتا تھا بندہ، کہاں سے نکلنا، کہاں جانا ہے۔ تو یہ نکلے ربیع الاول 1143 ہجری میں نکلے، سپٹمبر 1730 بنتی ہے عیسوی۔ اپنے بڑے ماموں شیخ عبید اللہ کے بیٹے شاہ محمد عاشق پھلتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، یہ ان کے خلیفہ ہیں، شاگرد ہیں، ہمراز ہیں، سب کچھ ہیں یہ، اور یہ ساتھ لکھتے بھی جاتے تھے، اور پھر ان کو دکھاتے تھے یہ کہ میں نے یہ لکھا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جب سفر شروع ہوا ہے تو یہ سفر کافی لمبا ہے، حجاز کی طرف جانے کا سفر۔ اس میں رستے میں جو مشہور مزار آتا آپ وہاں ضرور فاتحہ پڑھتے، یہ بھی یاد رکھیے ذرا، جیسے بوری شاہ قلندر مزار پہ حاضری دی، شمس الدین ترک، شاہ جلال الدین سرہند حضرت مجدد الفسانی کے مزار پہ حاضری دی، ملتان بہاؤالدین زکریہ کے مزار پہ حاضری دی، تمام اہل قبور جتنے ان کے حالات جو ہیں وہ آپ نے بیان کیے۔ کشف تو آپ کو بڑا زبردست تھا۔ ملتان میں بہت سے طلباء نے آپ کی بیعت کی، ٹھٹھا بھی آپ رکے، وہاں کے مزارات علماء و صوفیاء سے بھی آپ ملے، ملاقات کی، اور لاہور میں داتا گنج بخش، ہمارے داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور آج کوئی شاہ ولی اللہ کو ماننے والا داتا صاحب کے بارے میں توہین کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ شاہ ولی اللہ 1143 ہجری میں آپ نے حج کیا۔ 1 سال کا قیام ہے آپ کا مکہ و مدینہ کے اندر، اور یہ بڑا ہی اہم اور بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ یہاں سے آپ نے کیا سیکھا، وہاں کیا اس دور میں ہوتا تھا، یہ آپ سب لوگوں کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تقریر ذرا تھوڑی سی مشکل ہو جائے، لیکن آپ کے ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے 1 مہینہ لگا کر اس کو تیار کیا ہے، اور پتہ نہیں کتنی کتابیں میں نے، تقریباً ان کی ہر کتاب کو 1 دفعہ تو میں نے لازمی پڑھا ہے۔ تو پلیز
میری محنت آپ میرا ساتھ ضرور دیجئے، ان میں سے کچھ باتیں تو یاد کر لیجئے۔ ہاں جو میں حوالہ دے کے بیان کر رہا ہوں نہ ہوں تو میں مجرم ہوں تو پھر آپ کو اعلیٰ حضرت پر اعتراض نہیں کرنا۔ اعلیٰ حضرت سے کئی سالوں پہلے عقیدہ یہی تھا۔ حرمین میں آپ نے جو قیام کیا 1 سالہ قیام ہے۔ اب یہ ہے کہ پڑھا کس سے اور کیا پڑھا، یہ ہمیں 2 چیزیں دیکھنی ہے کہ جب آپ حجاز میں گئے ہیں آپ نے پڑھا کیا اور کس سے پڑھا، کیونکہ لوگوں نے اپنی سبکی چھپانے کے لیے شاہ ولی اللہ کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کہنے لگے جی حج سے پہلے کی زندگی اور حج سے بعد کی زندگی۔ تو بھائی وہاں تھا کیا کہ ان کی حج کی پہلے کی زندگی کو اس نے تبدیل کیا، وہاں تھا کیا؟ تو یہ ہم نے تلاش کرنا ہے۔ یہ تقسیم کیوں کرنی پڑی؟ اس لیے تقسیم کرنی پڑی کہ تقویۃ الایمان جنہوں نے لکھی شاہ اسماعیل دہلوی، ان کے شاہ ولی اللہ دادا لگتے ہیں، اس لیے یہ تقسیم کرنی پڑی۔ اور اگر وہ دادا نہ لگتے تو یکسر ان کو مشرک قرار دے دیا جاتا، پھر کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ حج کے بعد تبدیلی تو تب آتی جب پہلے اور بعد کے ماحول میں فرق ہوتا۔ پہلے سلطنت عثمانیہ ہوتی اور بعد میں سلطنت آل سعود، یا پہلے استاد اور ہوتے اور بعد میں استاد اور۔ یہاں کے استاد شاہ عبد الرحیم صوفی وحدت الوجود کے قائل تھے، وہاں کے استاد ابو طاہر کردی صوفی، اور وہ بھی دلائل الخیرات، حزب البحر اور وحدت الوجود کے ماننے والے تھے۔ فرق کیا ہوا؟ تصوف پڑھ کے گئے تھے، تصوف لے کر آئے، فرق تو ہوا ہی کچھ نہیں۔ شاہ ولی اللہ جب حج کر چکے تو علماء کے حلقوں میں جب آپ نے گفتگو کی تو آپ کی علمی برتری کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کو درس کا کہا گیا۔ آپ نے تبلیغی فریضہ ادا کرنے کے لیے حنفی مصلح کے قریب درس دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ خود بھی مقلد ہیں اور آپ نے تقلید چھوڑی نہیں ہے۔ چاروں مذاہب کے علماء آپ کے پاس مشورہ کرنے آتے۔ خادم الحرمین سلطنت عثمانیہ کا گورنر تھا اس دور میں۔ اب دیکھیے ماحول کیا ہے، فرقہ ورائیت کا کوئی وجود نہ تھا، مکہ اور مدینہ میں تصوف کا راج تھا، مکہ میں چاروں فقہا کے مصلح تھے، آپ جس سے چاہو عمل کرو۔ تو فرقہ ورائیت سلطنت عثمانیہ میں نہیں تھی، کیوں؟ اس لیے کہ چاروں مصلح تھے وہاں، تمہارا دل کرتا ہے اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو۔ فرقہ ورائیت کا خاتمہ تھا۔ سلطنت عثمانیہ جب گئی تو فرقہ ورائیت آ گئی کہ بھائی اسی کو پوچھو اور کسی کو نہیں پوچھنا، اس کو فرقہ ورائیت کہتے ہیں۔ آپ کے حرمین میں استاد کون تھے؟ تو سب سے بڑے استاد جن سے زیادہ سیکھا اور زیادہ جن کے پاس رہے وہ شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم کردی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ان استاد کو جاننے کے لیے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ ان کے پہلے استاد جو ہیں وہ کتنے ہیں اور وہ کیا ہیں، اور حجاز میں مکہ اور مدینہ میں جو سب سے بڑے بڑے استاد تھے جن کے یہ شاگرد رہے ہیں، ان کے ابا شاگرد رہے ہیں، ان کا عقیدہ کیا تھا، تاکہ کوئی آپ کو یہ گمراہ نہ کر سکے کہ شاہ ولی اللہ حج کرنے کے بعد تبدیل ہو گئے تھے۔ نہیں، جب استاد ہی اس عقیدے کے تھے تو تبدیلی کاہے کی؟ جب حکومت ہی اس عقیدے کی تھی تو تبدیلی کس چیز کی؟ اب آپ نے غور سے سننا ہے۔ اب میں استادوں پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ ابو طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے 7 پر ذرا گفتگو ہو جائے۔ سنیے، آپ جب مکہ پہنچے تو 1143 ہجری یعنی 1731 میں تقریباً، تو 1730 سے لے کر 1754 تک سلطنت عثمانیہ کا 24واں بادشاہ خلیفہ محمد اول تھا وہاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سلطنت عثمانیہ کی تھی۔ 1730 سے لے کر 1754 تک سلطنت عثمانیہ کا 24واں بادشاہ جو خلیفہ کہلواتا تھا محمد اول تھا۔ اس کے بعد 12 خلیفہ آئے جو خادم الحرمین تھے۔ لو تو ان کے بعد بھی یعنی شاہ ولی اللہ جب وہاں گئے تھے تو 1730 سے 1754 تک 24واں، اس کے بعد 12 اور خلیفہ آئے، یعنی شاہ ولی اللہ کے حج کر کے آ جانے کے بعد 190 سال تک عقیدہ، اساتذہ، تعلیم اور خادم الحرمین وہی رہے جن کا عقیدہ حج سے پہلے بھی وہی تھا۔ جب شاہ ولی اللہ حج کرنے گئے اس وقت محمد بن عبد الوہاب نجدی جو ہیں، جنہوں نے تحریک چلائی تھی، جنہوں نے کتاب و توحید لکھی، ان کی عمر ٹوٹل 27 سال تھی اس وقت۔ تو مکہ مدینہ کا مکمل انتظام تعلیمی اور تنظیمی، سیاسی، سماجی سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ تھا۔ اس وقت ملک کا نام حجاز تھا۔ سعودی عرب نام پڑا ہے 23 سپٹمبر 1932 میں۔ پھر سن لیجئے،
جب شاہ ولی اللہ گئے تو تب اس کا نام حجاز تھا، اس کا نام سعودی عرب پڑا 1932۔ ولی اللہ حج کے بعد کیسے بدل گئے؟ وہاں تو کوئی چیز بدل ہی نہیں رہی، کوئی چیز آ ہی نہیں رہی۔ تو مجھے آپ کو بتانا ہے کہ شاہ ولی اللہ کے سب سے بڑے استاد، جن سے ایک سالہ دور میں سب سے زیادہ علم سیکھا، جو آپ کی ہر سند میں پہلے نام پہ آتے ہیں، شیخ الحدیث امام مکہ شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم کردی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حصہ چونکہ بڑا اہم ہے، اس لیے مجھے ذرا 7 سٹیپ ان سے اوپر سے شروع کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس دور میں حرمین کے اساتذہ کا عقیدہ کیا ہوتا تھا۔ سب سے پہلے ذرا نام سنیے، ایک جو امام مکہ اور استاذ الحرمین نامات، شیخ احمد بن علی شناوی۔ ان کا وصال شیخ ابو طاہر کے وصال سے 118 قمری سال پہلے ہوا۔ شیخ احمد مصری ہیں، یہ وہیں کے علماء سے طریقت و شریعت کا علم حاصل کیا، پھر مدینہ آئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے، اور یہاں آپ پڑھاتے تھے اساتذہ کو۔ سنتے جائیے ذرا، آپ وحدت الوجود کے قائل تھے، تویزات اور دم کے قائل تھے۔ آپ نے شیخ صبغت اللہ حسینی سے خلافت لی تھی، اور یہ خلیفہ تھے شاہ محمد غوث گوال یاری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ شاہ محمد غوث گوال یاری جنہوں نے جواہر خمسہ لکھی ہے، جو جس میں ناد علی ہے۔ لو تو ناد علی کے ماننے والوں کے خلیفہ ہیں مکہ کے امام، اور یہ بہت بڑے استاد ہیں۔ اور شیخ احمد نے جواہر خمسہ کے اوپر حاشیہ بھی لکھا ہے۔ اب تو شیخ احمد کے والد امام الصوفیہ عبد الوہاب بن احمد شارانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ دیکھتے جائیے گا کہ وہاں کے بڑے بڑے اساتذہ، میں چھوٹے کے بھی نام ہی نہیں لے رہا، یہ وہ نام لوں گا جو بڑے استاد تھے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ تو شیخ احمد مدینہ کے استاد تھے، آپ بہت بڑے صوفی تھے، ادیب تھے، شاعر تھے، صاحب کرامت ولی تھے، اور شافعی مسلک کے عالم تھے، کیونکہ مصر کے اکثر علماء جو ہیں وہ شوافے ہیں۔ ان کا وصال ہوا مدینہ میں 1028 میں ہجری میں، جنت البقیع میں اپنے مرشد سید صبغت اللہ حسینی کے پہلو میں دفن ہوئے، اور یہ مرید ہیں شاہ محمد غوث گوال یاری رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھ لیا آپ نے انڈیا والوں، یہ انڈیا جو ہے نا، یہ سری لنکا، بنگلہ دیش، برما، یہ سارے علاقے پاکستان، یہ سب اسی کے اندر ہی آتے تھے۔ ان کے شاگرد و خلیفہ اعظم اور داماد تھے شیخ احمد کشاشی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ مدینہ میں 1071 میں فوت ہوئے۔ یہ بھی قادری صوفی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ خاندان بیت المقدس سے ہجرت کر کے مدینہ آیا۔ شیخ احمد کشاشی مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے دور دراز جا کر علم حاصل کیا، مالکی مسلک آپ نے اختیار کیا، پھر شافعی، مگر رکے آ کر مدینہ، اور آپ شیخ احمد شناوی رحمۃ اللہ کی آپ نے بیعت کی۔ اس وقت بیعت کا سلسلہ چلتا تھا، بیعت کی، خلافت لی، اور مدینہ میں استاد ہوئے۔ آپ نے مکمل قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا ہے، یعنی یہ حضور کی زندگی کے قائل ہیں۔ 70 کے قریب تصانیف ہیں آپ کی۔ شیخ سید عبد الرحمن بن احمد ادریس مالکی، یہ مراکش میں پیدا ہوئے۔ 1085 میں ان کا وصال ہوا مکہ میں۔ آپ نے مراکش سے کہ جو علماء ظاہر تھے یا جو باطن کا علم رکھتے تھے ان سے استفادہ کیا، دلائل الخیرات کی اجازت لی۔ میں بھی مراکش گیا ہوں، وہاں جا کر میں دلائل الخیرات کی اجازت لے کر آیا۔ خیر میں نے تو اجازت جو ہے ان کے جو نسل سے اب بیٹھے ہوئے ہیں ان سے لی۔ پھر یہ مدینہ منورہ آئے، یہاں قیام کیا، مصر، ترکی، شام، یمن کے صوفیاء سے ملے، فیض لیا، اور آپ نے شیخ احمد کشاشی سے فیض لیا اور مکہ میں سکونت اختیار کی، اور حجاز کے صوفی کبیر کہلوائے۔ اور آپ جب درس دینے لگتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ سب سے پہلے تلاوت، پھر اس کے بعد درس، پھر اس کے بعد ذکر و اذکار، پھر صلاۃ و سلام ہوتا تھا۔ اب بتاؤ پاکستان اور انڈیا میں یہی کچھ ہوتا نا؟ پہلے تلاوت کرتے ہو، مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں، پھر ذکر ہوتا ہے، اس کو ختم بولو یہ جو بھی، اس کے بعد صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے پڑھتے ہو۔ تو یہ تو مکے مدینے میں ہوتا تھا، تو نئی چیز کون سی ہے؟ خود آپ نے اپنی قبر تیار کروائی مکہ کے قریبی، اور عرصہ دراز تک آپ کی قبر پر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہی، مجالس ہوتی رہی اس کی، اور آپ کے خلفاء اور شاگردوں میں سے شیخ حسن ہے، بڑے زبردست یہ مشہور ہوئے۔ یہ میں آپ کو مکہ کے استاد بتا رہا ہوں کہ جن کے حلقوں میں یا تو شاہ ولی اللہ کے استاد خود بیٹھے ہیں یا ان کے ابا بیٹھے ہیں۔ شیخ شمس الدین محمد بن علاء الدین البابلی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، 1077 میں ان کا وصال ہوا ہے ہجری میں۔ مصر کے گاؤں بابل میں یہ پیدا ہوئے، قاہرہ میں انہوں نے وفات پائی۔ آپ نے مذاہب اربعہ کی تعلیم لی، مگر اختیار کیا شافعی مسلک کو۔ آپ حدیث کے زبردست عالم تھے۔ آپ مدینہ و مکہ میں صحیح بخاری کا درس دیتے تھے۔ مصر اور حجاز مقدس کے تمام بڑے بڑے علماء آپ کے شاگرد تھے۔ ان میں ایک شیخ حسن ہیں، شیخ احمد دوسرے ہیں، شیخ عیسیٰ مغربی رحمۃ اللہ علیہ۔
یہ مراکش میں پیدا ہوئے، مکہ میں 1080 ہجری میں وفات پائی۔ آپ شاذلی صوفی تھے۔ الجزائر، ٹیونس، مصر، قاہرہ سے علم حاصل کرنے کے بعد سعودی عرب میں آ گئے آپ، اور مکہ میں سکونت اختیار کر لی۔ نماز با جماعت ادا کرتے، کثرت سے طواف کرتے، روزے آپ رکھتے۔ شمس الدین محمد بابلی سے اور دوسرے علماء سے آپ نے استفادہ کیا۔ وہ جو میں پہلے نام لے چکا ہوں نا، میں اصل میں وہ نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ شاہ ولی اللہ کے استاد اور ان کے ابا نے کن سے علم حاصل کیا ہے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، آپ کہیں یہ نہ سمجھو کہ میں ہٹ گیا ہوں، ہٹا نہیں ہوں۔ تو شمس الدین محمد بابلی سے استفادہ کیا انہوں نے۔ مسجد حرم میں مدرس مقرر ہوئے، ہر سال مدینہ آتے، شیخ احمد کشاشی کی محافل میں بھی بیٹھتے۔ دیکھا، مدینہ آتے اور جو میں پہلے بیان کر چکا ان کی محفل میں یہ بیٹھتے۔ اور ان کے مشہور شاگردوں میں شیخ حسن بن علی ہیں اور شیخ برہان الدین ابراہیم کردی ہیں۔ آ گیا نا میں وہاں، یہ ابراہیم کردی ابو طاہر کے باپ، ابو طاہر استاد شاہ ولی اللہ کے، اب شیخ حسن بن علی، یہ مکہ میں پیدا ہوئے، طائف میں مدفون ہیں۔ آپ نے حجاز مقدس کے تمام بڑے بڑے علماء سے استفادہ کیا۔ آپ نے استاد محترم کے احترام کی وجہ سے مسجد میں نہیں گھر میں درس دینا شروع کیا۔ جب آپ کے استاد شیخ عیسیٰ جعفری، میں ابھی بیان کر چکا ہوں نا، عیسیٰ جعفری مغربی نے وفات پائی تو آپ باب ام ہانی کے پاس حلقہ آپ نے لگایا۔ آپ صحیح بخاری کا درس 12 آپ نے مکمل کیا۔ آپ ہر سال کوئی ایک کتاب صحاح ستہ کی لاتے اور مسجد نبوی میں اہتمام ہو جاتا۔ تو جانتے ہو حدیث کون پڑھتا تھا؟ شاہ ولی اللہ کے استاد شیخ ابو طاہر پڑھتے تھے۔ یہ ہیں وہ استاد جو اس وقت مکہ اور مدینہ میں پڑھاتے تھے۔ دلائل الخیرات کے پڑھنے والے، حزب البحر کے پڑھنے والے، صوفیاء کرام، خرقہ کے ماننے والے، حضور کی زندگی کا اقرار کرنے والے، سب وہی اساتذہ ہیں۔ تو جب آتے تو حدیث بھئی اب آج اس سال ترمذی، اس سال ابن ماجہ، اس سال یہ اس طرح، تو ابو طاہر جو استاد ہیں شاہ ولی اللہ کے، وہ پھر حدیث جو ہے وہ پڑھتے۔ یہاں آپ کو لانا تھا، اتنا سفر میں نے اس لیے کیا کہ آپ کو معلوم ہو کہ سلطنت عثمانیہ میں اور شاہ ولی اللہ جب گئے تو اساتذہ کس قسم کے تھے، اور وہ جن کے شاگرد تھے وہ اساتذہ کس تحریک سے متاثر تھے۔ آپ کی 60 کے قریب تصانیف ہیں۔ آپ کو تصوف سے کتنا لگاؤ تھا یہ اندازہ اس بات سے لگا لو کہ آپ کے گہرے دوست استاذ الکبیر عارف باللہ شیخ عبد الغنی بن اسماعیل نابلسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حسن بن علی کے۔ اب آ جائیے، میں آپ کو لے آیا نا وہاں جہاں لانا تھا، شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم کردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہیں شاہ ولی اللہ کے استاد اصل۔ یہ بیک وقت جامع معقول، شیخ الفقہ، شیخ الحدیث والتفسیر والقراءت۔ تصوف میں انہوں نے خرقہ اپنے والد گرامی شیخ ابراہیم کردی رحمۃ اللہ علیہ سے لیا، اور یہ شافعی فقہ کے پیروکار تھے، حدیث اور فقہ میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ 2 سال تک غوث پاک کے دربار میں رہے یہ ابراہیم کردی رحمۃ اللہ علیہ، جو یعنی شیخ ابو طاہر کے والد گرامی جو ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ 2 سال تک غوث پاک کے دربار میں رہے۔ شام 4 سال گزارے انہوں نے، پھر وہاں سے مصر سے ہوتے ہوئے حرمین میں آئے، موجودہ سعودی عرب میں۔ شیخ احمد کشاشی سے حدیث کی روایت لی، میں بیان کر رہا ہوں نا، میں اسی لیے ان کے نام بیان کیے تھے کہ آگے آئیں گے یہ، ان سے حدیث کی روایت لی۔ آپ کلام صوفیاء کو حکماء کی تحقیق پر ترجیح دیتے تھے اور فرماتے تھے یہ فلاسفہ گرتے پڑتے حق کے قریب تو پہنچ گئے لیکن ان تک رسائی نہیں ہوئی۔ 1071 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ آپ بھی یعنی شیخ ابو طاہر کے یہ ابا، یہ بھی وحدت الوجود کے قائل اور ابن عربی کے محب تھے۔ یہ شیخ ابو طاہر مدینہ میں ہی پیدا ہوئے۔ آپ ایک عرصہ خلافت عثمانیہ کی طرف سے مدینہ منورہ شافعی مسلک کے مفتی رہے۔ شیخ احمد کشاشی عارف باللہ مفتی مکہ و مدینہ آپ کے نانا تھے۔ یہ میں ان کو انڈیپینڈنٹ بیان کرایا پھر آگے تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے۔ تو سب سے بڑے جو استاد تھے وہ ان کے نانا تھے۔ والد گرامی کی وجہ سے آپ کو بڑے بڑے شیخ ابو طاہر محمد کو بڑے بڑے اساتذہ کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا۔ آپ نے شیخ عبداللہ بن سالم بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مسند امام احمد بن حنبل پڑھی صرف 2 ماہ کے اندر۔ جب شاہ ولی اللہ شیخ ابو طاہر رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ میں بیٹھے تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 62 سال تھی۔ شاہ ولی اللہ نے ان کو استاد مانا کیونکہ اس وقت حدیث کے علوم میں ان سے بڑھ کر مکہ مدینہ میں کوئی نہیں تھا۔ ان سے 50 مجالس میں بخاری شریف پڑھی، کچھ سن کر کچھ سنا کر۔ دارمی شریف محراب عثمانی کے قریب 8 جلسوں میں سماعت فرمائی شاہ ولی اللہ نے، اور بقیہ کتب کا ایک ایک سبق پڑھ کر مکمل اجازت لی۔ حاضر رحمت من ربی، مجھے بھی یہ اجازت شیخ الاسلام اولاد غوث پاک شیخ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے حدیث مبارکہ کی، اور صحاح ستہ کی اجازت مجھے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ امجدی مدۃ ظلہ العالی سے ہے مجھے۔ حاضر رحمت من ربی۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام سلاسل کی اجازت
مثلا شتاریہ، سہروردیہ، کبرویہ، شاذلیہ، رفاعیہ، حدادیہ، مدنیہ شیخ ابو طاہر سے لی۔ یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں آپ کو؟ یہ آپ کو بار بار سننا پڑے گا، ایک بار نہیں۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو یہ کہا گیا کہ شاہ ولی اللہ جب حج کر کے آئے تو بدل گئے تھے، یہ اتنی لمبی بات مجھے اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ بدل کیسے گئے تھے؟ ان کے استاد تو شیخ ابو طاہر ہیں، تو شیخ ابو طاہر جو ہیں وہ کس کے نواسے ہیں، کس کے شاگرد ہیں، کس کے پاس بیٹھے ہیں، وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، اسی کا تو اثر ہوگا نا۔ تو شیخ ابو طاہر خود بہت بڑے صوفی، اور تصوف کا کتنا غلبہ تھا کہ شاہ ولی اللہ نے منبر مصطفیٰ کے قریب ان سے خرقہ لیا، یہ جو جبہ ہمیں ملتا ہے، اور کلہ مبارک ان سے لیا۔ اور تصوف کا کتنا غلبہ تھا کہ سعودی عرب میں شاہ ولی اللہ نے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب القول الجمیل اپنے استاد شیخ ابو طاہر شیخ الحدیث و تفسیر استاذ الحرمین ابو طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کی۔ القول الجمیل پیش کی ان کو، وہاں انڈیا سے لکھ کے لے کے گئے تھے، وہاں پیش کی۔ تو یہ کتاب تصوف کا خزانہ ہے، اس کی 11 فصلیں ہیں۔ بایت کیوں کی جاتی ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا، بایت کرنا نبی کی سنت، سالکین کی تربیت کیسے کرنی ہے اس میں لکھا، مشائخ قادریہ کے اشغال، وظائف، طریقہ، مراقبہ لکھا۔ 6 فصل میں نقشبندیہ مشائخ کے اشغال لکھے۔ اس فصل میں اشغال کے علاوہ دل کا حال معلوم کرنے کا طریقہ، مستقبل کے واقعات معلوم کرنے کا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے۔ 8ویں فصل میں وہ اعمال کے جن کا تجربہ کیا گیا وہ بتائے گئے جو آپ کا خاندان کرتا تھا۔ رزق بڑھانے کے لیے ایک زبردست وظیفہ شاہ ولی اللہ نے بتایا ہے کہ جو ان کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم نے ان کو بتایا تھا کہ 1100 بار روزانہ یا مغنیو اور 40 بار سورہ مزمل، نہ ہو سکے تو 11 بار مزمل، یہ اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ مریض کے لیے فجر کی سنت کے بعد 41 بار فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کرو، اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا، یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تعویذ کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو کتاب انہوں نے جا کر مکہ اور مدینہ کے سب سے بڑے استاد کو دی۔ سنتے جائیے ذرا غور سے، تو دی اب تعویذ آپ اس کے قائل تھے۔ فرماتے ہیں کہ والد صاحب سے سنا کہ اس تعویذ کو لکھ کر بچوں کے گردن میں ڈال دیتے۔ تعویذ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان وہامۃ وعین اللامۃ تحسنت بحسن الف الف لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ لکھ کر تعویذ بچے کے گلے میں ڈالتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت کی کوئی نئی بات نہیں ہے، ان سے 153 سال پہلے شاہ ولی اللہ یہ چیزیں لکھ کر مکہ مدینہ کے سب سے بڑے استاد کو دے رہے ہیں۔ ابھی میں صرف چیزیں بتا رہا ہوں، جب دی تو پھر کیا ہوا آگے سنیے گا۔ استخارہ کا طریقہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استخارہ کا کہا، اور آپ نے ایک طریقہ یہ بتایا کہ وضو کر کے پاکیزہ کپڑے پہن کر داہنی کروٹ لیٹ جائے، داہنی کروٹ لیٹ جائے۔ اب اگر اس کو زبانی یاد ہے تو سورہ شمس 7 بار پڑھے، سورہ اللیل 7 بار پڑھے، اور قل ھو اللہ 7 بار پڑھے۔ زبانی نہیں آتی تو پھر وضو کر بیٹھ جائے، قبلے کی طرف منہ کر کے پہلے ان کو پڑھ لے، اس کے بعد جو ہے وہ یوں لیٹ جائے، پھر یوں کہے یا اللہ مجھے خواب میں دکھلا، یہ بہتر ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہو جائے تو بہتر، ورنہ 3 رات مسلسل یہ کرتا جائے۔ تو یہ چند باتیں آپ کو میں نے سنائیں جو کتاب آپ نے مکہ اور مدینہ کے سب سے بڑے عالم کو دیں، جس نے مکہ اور مدینہ کے سب سے بڑے علماء سے علم حاصل کیا ہے، جن کے نانا سب سے بڑے علامہ تھے مکہ اور مدینہ کے، ان کو جب یہ کتاب دی القول الجمیل شیخ الحدیث و تفسیر استاد الحرمین نے اپنے ہاتھ سے اس کتاب کی نقل کی، تب چھاپے تو ہوتے نہیں تھے، ہاتھ سے جو ہے وہ نقل کی، شاہ ولی اللہ کو سنائی اور ان سے اجازت لی۔ دیکھا آپ نے کتنی محنت کرنی پڑی ہے صرف آپ کو ایک بات کا جواب دینے کے لیے کہ شاہ ولی اللہ حج کے بعد بدلے نہیں ہیں، وہ جو لے کر گئے تھے وہی وہاں سے اور زیادہ لے کر آگے۔ اور اگر تصوف مکہ اور مدینہ میں سعودی عرب میں نہیں تھا تو اس کتاب کی نقول بصرہ اور مصر کے علماء نے کیوں لی جو وہاں رہتے تھے، پڑھنے آئے ہوئے تھے؟ انہوں نے اس کتاب کی نقل لی، اجازت لی۔ شاہ صاحب جیسے حج سے پہلے تصوف کو مانتے تھے ویسے ہی حج کے بعد بھی مانتے تھے۔ آپ کتب کو غور سے پڑھ لیں، انہوں نے حج کے بعد جو حج میں وہاں 1 سال رہ کر اس کے بعد جو کتابیں لکھی، دلائل الخیرات، یہ کتاب محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تحریک میں جلا دی جاتی تھی یہ کتاب، مگر شاہ ولی اللہ نے حرمین کے سب سے بڑے استاد شیخ ابو طاہر رحمۃ اللہ علیہ سے دلائل الخیرات کی اجازت لی، قصیدہ بردہ شریف کی اجازت ان سے لی، حزب البحر کی سند حاصل کی شیخ ابو طاہر سے،
سلسلہ شتاریہ کا خرقہ ان سے لیا، انہوں نے ہی جواہر خمسہ کی اجازت بھی دی، اور آپ جانتے ہو کہ جواہر خمسہ میں ناد علی ہے جس میں یا علی آتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو تبدیلی کس چیز کی؟ ہوا میں۔ یہ کتاب بھی آپ کے آخری دور کی ہے، اس لیے آپ خود مطالعہ کیجئے تاکہ پتا چلے کہ شاہ ولی صرف حجت اللہ البالغہ ہی نہیں، صرف تفہیمات ہی نہیں، اقد الجید ہی نہیں، انصاف ہی نہیں، ان سے کہیں تعداد میں زیادہ کتابیں تصوف میں ہیں جو آپ نے حج کے بعد آ کر یا تو مکمل کی یا نئے سرے سے لکھی۔ ہوا میں یہ حزب البحر کی آپ نے شرح لکھی ہے، تو حزب البحر کی میں اپنی 26 نمبر سٹوری میں تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حزب البحر پڑھتے وقت چند کلمات مجھے الہام ہوئے۔ فارسی کی اس کتاب کے 12ویں حامیاتن میں آپ نے فرمایا، جس سند سے حزب البحر کی مجھے اجازت ملی ہے یہ دنیا میں بہت کم ہے۔ اس سند میں پہلا آدمی کون ہے جانتے ہو؟ آپ کے بڑے استاد شیخ الحرمین ابو الطاہر محمد بن ابراہیم کردی رحمۃ اللہ علیہ۔ آخر میں شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں جو رزق بڑھانا چاہتا ہے وہ 3 دن حزب البحر پڑھے، روزانہ 20 بار، روزانہ 3 دن یعنی 20 بار 20 بار 20 بار۔ اور جب وہ یہاں پہنچے، یہ ایک عبارت ہے، انشرھا علینا من خزائن رحمتک، تو 70 مرتبہ پڑھے، یا غنیو اغننی یا رزاق ارزقنی رزقا طیبا واسعا بغیر حساب۔ میرے پاس حزب البحر کی صرف 2 بندوں سے اجازت ہے۔ آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو پڑھنا ہو تو ہمارے ابو بکر صاحب شاذلی بہت اچھے ہیں، آپ ٹی وی میں ان کو اکثر دیکھتے ہیں، 1-2 دفعہ ملاقات میری ان سے ہوئی ہے، بہت نائس آدمی ہیں، آپ ان سے حزب البحر کی اجازت جو ہے وہ لے سکتے ہو۔ تو تصوف پہ ایک اور دلیل سنیں کہ آپ نے سعودی عرب میں کیا سیکھا۔ الفضل المبین عربی میں ہے۔ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں نا، ہو سکتا ہے آپ کو بھاری لگے، لیکن اس کے اندر میں 2 چیزیں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں۔ ایک تو اس کا جواب کہ شاہ ولی اللہ حج کے بعد بدلے نہیں ہے، دوسرا آپ کو میں وظائف اور باتیں بھی بتاتا جا رہا ہوں، صرف ذرا تھوڑا سا ہٹ کے بتا رہا ہوں میں۔ آپ نے سعودی عرب میں کیا سیکھا؟ الفضل المبین، یہ کتاب کا نام ہے، عربی میں ہے۔ اب اس کی حدیث نمبر 12 سے 17 تک، یہ کتاب آپ کو نیٹ پہ بھی ملے گی، کتاب آپ کو ویسے بھی ملے گی۔ 12 سے 17 تک ایک کمال کی چیز ہے جو مجھے پہلے نہیں ملی کبھی۔ وہ کیا ہے؟ احادیث و مسلسلۃ بالصوفیات۔ آپ تو یہ کہتے ہو نا کہ سعودی عرب میں تصوف ہے نہیں ہے، کتنا بڑا دھوکہ دیا گیا آپ لوگوں کو۔ یہ دیکھو، اب یہ چین آپ نے بھی نہیں سنی ہو، ان لوگوں نے پڑھی ہوگی کہ جنہوں نے یا تو شاہ ولی اللہ کا دفاع کرنا تھا یا چھپانا تھا ان کو، باقی عام آدمی کو نہیں پتا ہوگا۔ اور یہ چین، حالانکہ مجھے جتنی اس وقت دنیا میں حدیثیں بیان کرنے کی چینیں ہیں، مجھے سب کی اجازت ہے میرے پاس، لیکن میں اتنا بڑا کوئی علامہ نہیں ہوں، صرف آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ میں شوق پیدا ہو۔ یہ چین زبردست چین ہے، یہ میں نے پہلی مرتبہ پڑھی ہے۔ اس چین میں کیا خاصیت ہے کہ ہر سند کے ساتھ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے صوفی کا لفظ لکھا ہے۔ تم کہتے ہو جی کہ مکہ مدینے میں صوفی نہیں تھے، اب ذرا سن لیجئے تو شاہ ولی اللہ نے کیا سیکھا وہاں۔ اب میں چین پڑھنے لگا ہوں صرف آپ کے لیے۔ سند اخبرنی الشیخ ابو طاہر الصوفی، دیکھ رہے ہیں یہ خود شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے کہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا۔ الفضل المبین، عربی میں یہ کتاب ہے، 12 سے 17 تک چین میں صوفیہ ہے۔ اب میں لفظ پڑھتا ہوں جو انہوں نے لکھے۔ اخبرنی الشیخ ابو طاہر صوفی سمان علیہ قال قرات علی ابی شیخ ابراہیم کردی العارف المحقق صوفی قال قرات علی شیخ العارف باللہ الصوفی شیخ احمد الکشاشی عن شیخہ المحقق ابی المواہب احمد بن علی ہاشمی العباسی الشناوی ثم المدنی الصوفی عن والدہ عارف باللہ نور الدین علی ابن عبد القدوس صوفی عن العارف باللہ عبد الوہاب بن احمد شعراوی الصوفی عن ولی اللہ زین الدین زکریہ بن محمد الفقی الصوفی عن العارف باللہ شرف الدین ابی الفتح محمد بن زین الدین ابی بکر بن الحسین القرشی اموی عثمانی مراغی ثم المدنی صوفی عن کتب وقت ہی شرف الدین اسماعیل بن ابراہیم بن عبد الصمد الہاشمی صوفی باجازت العامت عن ابی الحسن علی ابن عمر ابن ابی بکر الوافی صوفی باجازت العامت عن سیدی محمد بن علی بن عربی حاتمی الصوفی عن جمال الدین ابی محمد یونس بن یحییٰ بن ابی الحسن بن ابی البرکات الہاشمی عباسی صوفی عن عبد الاول بن عیسیٰ بن شعیب بن ابراہیم بن اسحاق الہروی صوفی
ان شیخ الاسلام عبداللہ بن محمد بن علی بن محمد بن احمد بن علی بن جعفر بن منصور بن مت بن ابی ایوب انصاری حروی فقیہ حافظ وائز الصوفی ان حمزہ بن محمد بن عبداللہ الحسینی ان ابو القاسم عبد الواحد بن احمد ہاشمی قال سمیت جعفر الصوفی قال سمیت جنید قال سمیت سری ان معروف القرخی ان جعفر صادق بن محمد ان ابیہ والباقر ان جدہ ان علی ان رسول قال لطلب الحق غربت. یہ اتنی لمبی چین ہے اور چین میں وہ صوفی لکھ رہے ہیں شاہ ولی اللہ. یہ میں نے مرشد علامہ زبیر نقشبندی عطاسی مالکی علوی ان سے جب میں نے بیان کیا سبحان اللہ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو حدیث ہے نا لطلب الحق غربت، میں نے کہا اس کا ترجمہ عام بندے کو نہیں آتا ہوگا، لیکن آپ نے اس کی بڑی خوبصورت تشریح کی. کہنے لگے اس کی تشریح یہ ہے ان طالب الحق یدور غریبا بین الناس کانہ رجل من غیر جنسہم. بڑی زبردست ہستی ہے. اصل میں ہماری بدقسمتی مسئلہ کی معلوم ہے کیا ہے، ہم بڑے بڑے لوگوں کو دبا کے مار کے رکھ دیتے، زندگی میں مار دیتے ہیں، مارنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہے. بس یہ ہے ہمارے مسلک کا المیہ کہ جو ہمارا بڑا سکالر تھا ہم نے اس کو زندگی میں مار دیا اور جب وہ مر گیا تو کہا یہ زندہ ہے. کتنے سکالر ہیں ہمارے پاس؟ ڈاکٹر علامہ آصف اشرف جلالی صاحب ہیں، ہمارے پاس خادم حسین رضوی صاحب ہیں، ہمارے پاس ثاقب شامی صاحب ہیں. یہ کتنے کتنے بڑے محقق ہیں کہ جن کی تقریریں سن کر آپ علامہ بن سکتے ہو. ابھی میری حال ہی میں بات ہوئی، کینیڈا میں تشریف لائے ہوئے تھے ثاقب شامی صاحب، بڑی تحقیق ہے ان کی، انگلش عربی یوں بولتے ہیں کہ جیسے مادری زبان ہے ان کی، اور کنز الہدا چلا رہے ہیں. تو لڑکے ماشاءاللہ دیوانے ہیں ان کے، اور ہونا بھی چاہیے. تمام مجددانہ صلاحیتیں جو ہیں ان کے اندر ہیں، عربی آتی ہے ان کو، تحقیق ہے ان کی، انگلش ان کو آتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بعد انگلش میں تقریر کر رہے تھے تو وہ میرا خیال ہے کوئی قریب آیا نہیں، تو انگلش میں حضور کے روزہ کے دروازے کے پاس تقریر کر رہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ ہمیں ان کے ناز اٹھانے چاہیے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ زندگی میں ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ زندہ ہیں اپنی قبر میں. تو قدر کرنی چاہیے. تو چین میں نے آپ کو سنائی، چین میں کون آیا؟ صوفی. صوفی تو اب آپ کہو گے کہ وہ جب حج کر کے آئے تو بدل گئے، وہ تو وہاں سے وہ چیزیں لے کر آئے جو پہلے تھی نہیں یہاں، یہ چین وہاں سے ملی ان کو. تو صرف 1 سالہ سعودی عرب میں جو آپ نے قیام کیا یہ آپ نے وہاں سے نہیں، کہ چین میں لفظ صوفی آ رہا ہے. تو اگر آپ حج کے بعد بدل گئے تھے تو یہ خزانہ ساتھ لے کر کیوں آئے؟ اہل بیت سے آپ محبت کرتے تھے. الفضل المبین 24واں نمبر یہ حدیث کا ہے. حدیث بیان کی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید الحسن والحسین فقال من حب هذين واباهما وامهما كان معي في درجتي يوم القیامت. ہاتھ پکڑ کے کہا حسن و حسین کا کہ جس نے ان دونوں سے پیار کیا، ان دونوں کے ابا سے پیار کیا، ان دونوں کی والدہ محترمہ سے عقیدت کا اظہار کیا، وہ میرے ساتھ قیامت میں ہوگا، میرے ساتھ درجے میں ہوگا. یعنی ہم ان کے نوکروں میں شامل ہوں گے. یہ ہے شاہ ولی اللہ. تو کیا 10 محرم کو عقیدت کا اظہار ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا نا. مولا علی کو مانا جا رہا ہے؟ نہیں. اب اجتماعی ذکر آپ لے کر آئے، الفضل المبین آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا، اجتماعی ذکر کے آپ قائل تھے. شاہ ولی اللہ حدیث نمبر 37 پہ اپنے استاد ابو طاہر کردی سے روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم علی ذکر اللہ الا خفتہم الملائکۃ وغاشیتہم الرحمہ. جب قوم مل کر ذکر کر رہی ہوتی ہے تو پھر فرشتے جو ہیں وہ ان کو چھپا لیتے ہیں، رحمت ڈھانپ لیتی ہے ان کو. آپ جانتے ہو کہ انہوں نے سعودی عرب میں قیام کے دوران کیا حاصل کیا؟ ایک اور کتاب آپ نے واپس آ کر لکھی، اس کا نام ہے الدر الثمین. اب اس سے کچھ سن لیجیے، آپ کو عقیدہ بھی واضح ہو جائے اور میں کتابیں بھی بتاتا جا رہا ہوں آپ کو. اس میں کافی چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا جو آپ وہاں سے لے کر آئے. یہ کتاب عربی میں ہے، اس کا خطبہ آپ نے شروع کیا تو یوں ہے الحمدللہ الذی رفع قدر نبیہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فحرم علی الشیطان ان یتمثل بہ فمن رآہ فقد رأى الحق. جب آدمی خطبہ لکھتا ہے تو فل زور لگاتا ہے آدمی، کتاب کا خطبہ ہو یا تقریر کا خطبہ ہو، مقرر و محرر کا فل زور لگتا ہے. تو یہ خطبے میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ نے حرام کر دیا شیطان پر کہ وہ محمد مصطفیٰ کی مثل بنے، جس نے ان کو دیکھا انہی کو دیکھا.
کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب کے اندر آپ نے مشاہدات ہی تو لکھنے ہیں آگے. تو حقیقت میں یہ کتاب بھی تصوف پہ ہی ہے، کیونکہ آپ نے اس کے خطبے میں لکھا ھذہ 40 حدیثا من احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 40 حدیثیں ہیں جو میں نے نبی کی حدیث سے لی، اور اس میں سے جو روایت کی گئی ہیں من جہت الرؤیا او من جہت مشاہدہ، مشاہدات روح الکریمہ جماعت وافی ھذہ الرسالۃ، میں نے اس رسالے میں جمع کر دی. اب ذرا سن لیجئے یہ جملہ، ذرا سنیے گا. منہا، کچھ حدیثیں ہیں، مالا واسطۃ بینی و بینہ، یہ ایسی باتیں ہیں کچھ کہ میرے اور نبی کے درمیان واسطہ ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ میں نے ان سے سنی. ومنہا ما یکون بینی و بینہ واسطۃ واحدۃ، کچھ ایسی ہیں کہ میرے اور ان کے درمیان ایک بندہ آتا ہے. ومنہا ما یکون بینی و بینہ واسطتان، کچھ ایسی ہیں کہ میرے اور ان کے درمیان 2 واسطے آتے ہیں یا زائد آتے ہیں. تو یہ بھی آپ نے رسالہ اس قیام کے دوران ہی لکھا ہے، وہیں سے لے کر آئے یہ سب کچھ. تو معلوم ہوا یہ مشاہدات یہ بتاتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قائل تھے اور علم کے قائل تھے، تبھی تو حضور کی قبر پہ متوجہ ہوئے اور روح سے جواب آپ کو ملتے، اور آپ نے وہ تحریر بھی پھر کر دیے. اس کا تعلق ہی تو تصوف سے ہے. اس کتاب میں تصوف کی وہ باتیں ہیں جو باتیں آپ نے اپنے استاد شیخ الحرمین سے سیکھی. تو معلوم ہوا حج کے بعد آپ کی سوچ ہویسرانہ نہیں ہوئی، صوفیانہ ہی رہی ہے. اس کتاب سے الحادی و ثلاثون حدیث جو ہے وہ سنیں ذرا. تو فیصلہ جو ہے وہ آپ کرنا ہے. آپ نے یا رسول اللہ پکارنا شاہ ولی اللہ کے نزدیک کیسا ہے، یہ آپ وہاں سے سبق لے کر آئے. ابو طاہر نے الکشاشی سے سنا، یہ نانا لگتے ہیں ان کے، رائٹ، سب سے بڑے استاد مکہ مدینہ کے. انہوں نے اپنی مشکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، اپنی مشکل میں خط لکھا. اور خط کیا ہے؟ فی بعض حاجات ہی یا رسول اللہ انت اقرب الی منی ام ھذا. تو اپنی ایک حاجت میں یہ خط لکھا، خط میں یا رسول اللہ کہہ کر خط سرکار کے روزے کے پاس رکھا، یا رسول اللہ آپ میرے زیادہ قریب ہو یا یہ میری مشکل. تو پتہ یہ چلا ابو طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ حضور زندہ ہے، یا رسول اللہ کہنا جائز ہے. ان کے ابا کا عقیدہ، کیونکہ ابا سے ہی تو روایت آ رہی ہے، ابا کا عقیدہ، اور آگے وہ نانا لگے سب سے بڑے استاد. دیکھو میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گالیاں دیں یا ڈس لائک کریں، تھوڑا سا تحقیق بھی تو کرنی چاہیے نا. الحدیث، یہ 14ویں حدیث کیا ہے؟ اخبرنی والدی انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فبایعہ ولکنہ النفی والاثبات علی الطریقۃ الصوفیہ. مجھے میرے والد نے خبر دی کہ انہوں نے حضور کو دیکھا نیند میں، بیعت کی، اور انہوں نے تلقین کی لا الہ الا اللہ، اس کو نفی اثبات کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ علی الطریقۃ صوفیہ، صوفیہ کے طریقہ پر. یہ وہ وہاں یہ باتیں انہوں نے اس میں لکھی. تو یہ الدر الثمین جو ہے، یہ آپ نے قیمتی موتی جو ہے یہ حرمین سے واپسی پہ لکھی ہے. اس کتاب کے اندر آپ نے 3 احادیث اور بیان کی ہیں جن کی چین میں رتن آتے ہیں، رتن ہندی. اب یہ رتن ہندی کون ہے؟ ان کا ذکر علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ جلد اول باب را کے بعد تا میں کیا ہے، تفصیل کے ساتھ کیا ہے، آپ وہاں پڑھ لیجئے گا. علاء الدین سمنانی نے فصل الخطاب میں کیا ہے، شاہ ولی اللہ نے الدر الثمین میں کیا ہے. 3 حدیث لی ہیں. شیخ الحدیث و تفسیر ابن القتب مفتی محمد فیض احمد اویسی انہوں نے ذکر کیا ہے ہندو پاک نگاہ نبوت میں. تو یہ ان کا ذکر ہے، لیکن علامہ ذہبی کو اختلاف ہے کچھ. مجھے شاہ ولی اللہ نے کیوں نام لیا ہے، مجھے اس حوالے سے بات کرنا ہے کہ آپ جانیں کہ رتن ہندی کون ہے. رتن ہندی کا نام کچھ یوں لکھا گیا ہے، رتن بن ساہوگ بن کربال، نہیں کرپال، کیونکہ پانی ہوتی نا عربی میں تو کرپال. آپ بھٹنڈا کے رہنے والے تھے. خاندان کا پیشہ جو ہے وہ تجارت تھا. یہ لوگ ہندوستان سے لونگ، ادرک، عود ہندی، ساگوان، الائچی لے کر عرب علاقوں میں جاتے تھے، کیونکہ یہاں کی یہ چیزیں وہاں بڑی مشہور تھی. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے گفتگو کی ہے. میں آپ کو صرف خلاصہ سناؤں گا، میں اختلافات میں ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا. قاضی نور الدین کے دادا حسن بن محمد کی عمر جو ہے وہ 17 سال تھی. یہ اپنے چچا اور باپ کے ساتھ خراساں سے ہوتے ہوئے ہندوستان آئے. وہاں کے تاجر یہاں کپڑا لاتے تھے، یہاں سے یہ چیزیں مسالے لے کر وہاں جاتے تھے، تو چلتا رہتا تھا سلسلہ. یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ رکے تو ایک دم سے ہندوستان میں جب ہم آئے لوگوں کا شور اٹھا، جس جگہ ہم نے پڑاؤ کیا تھا تو شور اٹھا، تو ہم اس شور کی جانب جو ہے وہ بڑھے. تو پتہ چلا کہ وہ ایک بہت بڑا درخت ہے، اس درخت میں ایک زنبیل ہے. تو ہم نے پوچھا بھائی یہ زنبیل میں کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اس کے اندر ایک بابا جی ہیں.
جن کی عمر 600 سال سے زیادہ ہے. وہ بابا جی صحابی ہیں. ہم نے گزارش کی کہ ہم بھی زیارت کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے زنبیل کو نیچے کیا. اس کو جب کھولا تو اندر دیکھا ہم نے کہ وہ بابا جی کو روئی کے اندر یوں رکھا ہوا ہے جیسے پرندے کا بچہ ہوتا ہے نا, تو اس کو گھونسلے کے اندر آپ رکھتے ہیں, یوں رکھا ہوا. تو ہم نے کہا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. وہ اس وقت اتنا اونچا بول نہیں سکتے تھے. جو ہے وہ رشتہ دار محمود بیٹا, ہم نے انہیں اپنا تعارف کروایا تو انہوں نے کان قریب کر کے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں. ان سے پوچھا جی یہ کچھ بندے آئے ہیں, شرفا ہیں, سادات ہیں, تو یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ صحابی ہیں, آپ حضور سے کیسے ملے؟ تو انہوں نے پھر اپنی سٹوری سنائی. سٹوری سماعت کر لیجیے. ٹرانسلیشن کر رہے ہیں محمود صاحب, ان کے بیٹے جو ہیں وہ لب ہلا رہے ہیں, آواز اتنی اونچی نہیں. کہتے ہیں کہ میری عمر جو ہے کو 20 کے قریب ہوگی. ٹھیک ٹھاک مجھے اللہ نے قد دیا. ہم یہاں سے جاتے تھے, میں اپنے ابا کے ساتھ گیا. اس وقت جس جگہ میں گیا اسے مکہ کہتے. میں وہاں جب گزر رہا تھا, بارش اتنی شدید تھی کہ بارش کا پانی یوں بہ رہا تھا بلندی سے نیچے آ کر کہ جیسے وہ نالا بن گیا. اونٹ کھڑے تھے وہاں, اور ایک لڑکا جو ہے عمر اس کی چھوٹی, اس کو مشکل پیش آ رہی تھی پانی کراس کرنے میں بھی اور اونٹ کے چڑھنے پہ بھی, کیونکہ نیچے پانی ہی پانی تھا, اونٹ نیچے بیٹھ نہیں رہا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے کو اپنے کندھے پہ سوار کیا اور کہا کہ یہاں پاؤں رکھ کر آپ اپنے اونٹ پہ سوار ہو جائیے اور چلے جائیے. وہ جب سوار ہو گئے انہوں نے مجھے دعا دی. وہ الفاظ میں نے پہلے کبھی نہیں سنے. کہا اللہ برکت دے, اللہ برکت دے. وہ چلے گئے. کہنے لگے میں تجارت مال بیچ کر کچھ مال لے کر میں واپس آ گیا. کافی عرصہ جو ہے وہ یہاں گزر گیا. پھر ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں, رات کا ٹائم ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب اور انڈیا 2 گھنٹے 30 منٹ کا فرق ہے, یہ بہائنڈ ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ چاند ٹوٹا ہے, اس کا ایک ٹکڑا مشرق کی طرف ہو گیا, ایک ٹکڑا مغرب کی طرف ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر دونوں آپس میں مل گئے اور جڑ گئے. میں اس واقعہ کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا. جستجو ہوئی کہ کس سے پوچھوں کہ یہ واقعہ کیوں ہوا. یہاں کا تو کوئی جواب نہ دے پایا. پھر ایک قافلہ آیا تاجروں کا وہاں سے جو عربی تھے. میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں مکہ میں ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں اور یہ معجزہ انہی سے سرزد ہوا ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہوئے. تو کہتے ہیں رتن ہندی نے کہا کہ مجھ میں شوق پیدا ہوا تو میں پھر یہاں سے چل پڑا. سامان تجارت کچھ لیا, بیچتا ہوا میں وہاں مکے پہنچ گیا. مکے جب پہنچا تو میں نے پوچھا بھائی نبوت کا دعویٰ کس نے کیا ہے. مجھے ان کی جگہ بتائی گئی. میں وہاں پہنچا. جب میں پہنچا میں پاس بیٹھ گیا. اس وقت آپ کے چند دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے. قریب ہی آپ کے پاس کھجوروں کا تش جو ہے وہ پڑا ہوا تھا. میں جب قریب گیا, بات چیت ہوئی تو خود ہی میری جانب متوجہ ہو کے کہنے لگے تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں, میں تو نہیں پہچانتا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا ہے 40 سال کے بعد تو تبدیلی تو آ جاتی ہے آدمی میں. نہیں, میں نے آپ کو نہیں پہچانا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے جب آپ نے ہمیں کندھوں پہ بٹھا کر اونٹ پہ بٹھایا تھا تو ہم نے آپ کو دعا دی تھی, یاد نہیں ہے؟ یہ جملہ کہنا تھا. تو رتن ہندی کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا تو میں نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو انک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں جو دوسروں نے پڑھا میں نے بھی پڑھ دیا. تو انہوں نے مجھے 6 کھجوریں اٹھا کر دی اور میری عمر میں برکت کی دعا دی. تو یہ تقریباً 632 سال سے زیادہ زندہ رہے. تو یہ ہے رتن ہندی کا واقعہ. یہ واقعہ مجھے اس لیے سنانا پڑا کہ وہ رتن بابا کون ہیں جو شاہ ولی اللہ کی چین میں آتے ہیں. دیکھا میرے سامعین, اب آپ کا لیول جو ہے وہ پی ایچ ڈی کے برابر چلا گیا ہے. اب آپ واقعات اور اس میں نہیں, آپ نے تصوف میں آگے بڑھنا ہے, اعتراضات کے جواب دینے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کی باتوں کو سمجھنا ہے آپ نے. شاہ ولی اللہ نے 1 سالہ قیام کے دوران کیا حاصل کیا اس کا ثبوت آپ کو ایک اور کتاب میں مل جائے گا. اس کتاب کا نام ہے فیوز الحرمین. کیونکہ جب آدمی میں تبدیلی آتی ہے تو اس کی تحریر میں تقریر دونوں میں تبدیلی آتی ہے. تو یہ ساری کتابیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حج کے بعد کی ہیں, اور یہ چیزیں آپ نے وہاں سے سیکھی اور آ کر لکھی. لو فیوز الحرمین, مکے اور مدینہ کے برکات. یہ کتاب بھی تصوف سے بھری پڑی ہے. معلوم ہوا کہ آپ کے اندر حج کے بعد تصوف کی مخالفت پیدا نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی ہویسرانہ تحریک کا اثر ہوا آپ پر. اب میں فیوز الحرمین سے بتانا چاہتا ہوں, اس سے آپ کو عقیدہ پتہ چلتا جائے گا,
اس سوال کا جواب بھی پتہ چلتا جائے گا اور باتیں بھی پتہ چلتی جائیں گی اور سیرت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تو فیوز الحرمین میں کیا لکھا آپ نے؟ کہا کہ جو شعائر اللہ ہیں میں نے ان کا مشاہدہ کیا۔ کیا شعائر اللہ جو مقرر ہیں، جیسے صفا، مروہ، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، یہ کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان سے نور کی لپٹیں نکل رہی ہیں، اور یہ تو ادنا آدمی بھی جانتا ہے نا کہ شاعر اللہ کون ہے۔ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ پہاڑی ہیں، اللہ کی نشانی ہے۔ تو جہاں اللہ کے نیک بندوں نے پاؤں رکھے یا اللہ کی طرف وہ چیز منسوب ہے تو ان کا درجہ کیوں بڑھا کہ شاہ ولی اللہ فرماتے میں نے دیکھا کہ نور کی لپٹیں ان سے نکل رہی۔ پانچواں مشاہدہ اس میں لکھتے ہیں کہ جو مالائے سافل کے فرشتوں کا سا کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو سختی سے طہارت کی پابندی کرے اور ان قدیم مساجد میں جائے جہاں اولیاء کی جماعتوں نے نماز پڑھی ہے، کثرت سے نماز پڑھے اور قرآن کی تلاوت کرے۔ پتہ چلا کہ آپ نسبت کے قائل ہیں کہ یعنی ڈھونڈے کہ وہ مساجد کہاں ہیں جہاں جا کر اولیاء نے نمازیں پڑھی ہیں۔ تو اب میں جب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر گیا تو ساتھ مسجد اولیاء ہے، میں نے وہاں نوافل پڑھے۔ کیوں؟ شاہ ولی اللہ نے کہا ہوا ہے کہ اگر یہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر فرشتوں کے سے کمال پیدا ہو جائیں، وہ فرشتے کے جو یہاں رہتے ہیں زمین پہ، تو پھر تم طہارت پابندی کرو اور وہاں جا کر نماز پڑھنے کی کوشش کرو جہاں اولیاء کرام کی جماعتوں نے نمازیں پڑھی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کون سی نئی بات کی ہے؟ 153 سال پہلے تو یہ لکھ رہے ہیں۔ فیوز الحرمین، یہ کتاب بھی آپ کے گھر میں ہونی چاہیے۔ 8ویں مشاہدے میں کیا لکھا کہ آپ حج کرنے اور حج میں بھی قبریں ڈھونڈ رہے ہیں، قبریں کہاں ہیں؟ میں ایک دفعہ عمرہ کرنے گیا تھا تو وہاں ایک کیسٹ لگی ہوئی، یہ لوگ یہاں بھی آتے ہیں تو قبریں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اب شاہ ولی اللہ جب گئے تو قبریں ڈھونڈ رہے، وہاں 1144 میں قبریں ڈھونڈ رہے۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ میں شہداء بدر کی قبروں پہ پہلے گیا۔ اب شہداء بدر کی قبر کہاں ہے؟ وہاں کے رہنے والے لوگ جانتے ہیں۔ کہتے ہیں وہاں میں گیا، دیکھا تو یک بارگی ایک نور روشن ہوا اور میری طرف بڑھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر میں گیا۔ یہ بھی ڈھونڈنے سے ملتی ہے، نارمل ملتی نہیں ہے۔ مجھے ایک صاحب نے، اگر وہ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، انہوں نے کہا مختار شاہ جی ہم آپ کی تقریر سننے کے بعد پھر گئے حضرت ابو ذر غفاری کی قبر پر، بڑی مشکل سے ہمیں وہ ملی، ڈھونڈا لیکن سکون ہمیں ملا۔ تو شاہ ولی اللہ بھی اس قبر پہ گئے، دیکھو وہ کہاں ہے؟ تو حج پہ گئے ہیں اور قبریں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں بیٹھا تو آپ کی روح کو میں نے یوں دیکھا جیسے تیسری رات کا چاند ہوتا ہے، یوں میرے اوپر ظاہر ہوئی۔ تو آپ نے حج کے بعد ایک اور بات اس کتاب میں لکھی، کہتے ہیں میں نے میلاد میں شرکت کی۔ تو شاہ ولی اللہ میلاد کے قائل تھے، آپ کے ابا میلاد مناتے تھے، مکہ مدینہ میں تب میلاد ہوتا تھا۔ تبدیلی کس چیز کی؟ تو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں مکہ معظمہ میں جائے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہوا تھا، یہ میلاد کا دن تھا اور لوگ وہاں جمع تھے، آپ پر درود و سلام بھیج رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور بعد میں جو معجزات خوارق وارد ہوئے ان کو بیان کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا میلاد کی محفل پر یکبارگی انوار پڑے، میں کہہ نہیں سکتا جسم کی آنکھ سے دیکھے یا روح کی آنکھ سے، بہرحال دونوں کے بین بین، یعنی میں ان کو مشاہدہ کر رہا ہوں، روح اور جسم دونوں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میں۔ پھر میں نے ان انوار میں مزید توجہ دی تو مجھے ان فرشتوں کا فیض نظر آیا جو ایسے متبرک مقامات اور ذکر مصطفیٰ اور اس نوع کی مجالس میں متعین ہوتے ہیں۔ تو اس واقعے کو جو فیوز الحرمین میں ہے پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ 295 سال پہلے مکہ مدینہ میں میلاد ہوتا تھا اور انوار ملائکہ اور انوار رحمت برستے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ شاہ ولی اللہ حج پہ جانے سے پہلے ابا کو میلاد کرتے دیکھتے تھے اور حج پہ گئے تو مکہ کے لوگوں کو میلاد کرتے ہوئے دیکھا، واپس آ کر تحریر کیا تو ہویسرانہ تحریک میں تو میلاد بدعت اور حرام ہے۔ تو تبدیلی کیا ہوئی؟ شاہ ولی اللہ اپنے والد کا واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ ہر سال میلاد بڑی دھوم دھام سے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ پیسے پاس نہیں ہیں تو آپ نے کھانے جو دانے ہیں، بھنے ہوئے دانے، انہی کے اوپر ہی فاتحہ کو پڑھ دیا۔ تو خواہ میں کیا دیکھتے ہیں، یہ بات انفاس العارفین میں ہے، خواہ میں زیارت ہوئی اور آپ کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے پیش ہو رہے ہیں تو میں نے بھی بھنے ہوئے دانے جو ہیں وہ پیش کر دیے، آپ نے خوشی سے قبول فرمائے اور تھوڑے سے کھائے، باقی صحابہ کو دے دیے۔ یہ شاہ ولی اللہ نے خود لکھا انفاس العارفین میں اور اپنا لکھا فیوز الحرمین میں۔ 9واں مشاہدہ، اس مشاہدہ میں لکھتے ہیں جب میں مدینہ میں پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، روزے کی زیارت کی اور آپ کی روح القدس کو ظاہر و عیاں دیکھا
عالم ارواح میں نہیں تھا، عالم مخصوصات سے قریب تھا۔ اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور ہماری نماز کے امام بنے، تب مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ یوں ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا سیکھا؟ تو شاہ ولی اللہ کے نزدیک حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں اور نمازوں کے امام بنتے ہیں۔ تیسرے دن بعد آئے، سلام کے بعد عرض کی یا رسول اللہ، آپ پہ جو فیضان اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں اس میں سے کچھ ہمیں بھی حصہ عطا فرما دیجئے، میں خیر و برکت کی امید لے کر آپ کے پاس آئے ہوں۔ لو، حضور کے سامنے عرض کر رہے ہیں اور ان سے مانگ رہے ہیں۔ یہ عرض کرنا تھا، آپ حالت انبساط میں میری طرف اس طرح ملتفت ہوئے، آپ نے اپنی چادر میں لیا، میرے سامنے رونما ہوئے، مجھے اسرار و رموز سے آگاہ کیا، چنانچہ آپ نے مجھے بتایا کہ کس طرح اپنی ضرورتوں میں آپ کی ذات سے استمداد کروں، اور یہ سارا عقیدہ تقویت الایمان کے خلاف ہے۔ ایسا جو عقیدہ رکھتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے۔ تو آپ نے حج کے بعد کیا سیکھا کہ نبی کی ذات سے کس طرح فائدہ لینا ہے، مدد کیسے مانگنی ہے، یہ آپ نے سیکھا حج میں، اور یہ آ کر آپ نے کتاب میں بیان کر دیا۔ 15واں مشاہدہ کیا ہے؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کسب فیض کیا تو اس سے میرے نفس میں بڑی وسعت پیدا ہوگی۔ 20ویں مشاہدہ میں لکھا، روضہ رسول اور منبر رسول کے درمیان کی جگہ جنت کا باغیچہ ہے، اور وہاں سب سے بڑھ کر انوار جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، جو وہاں نماز پڑھتا ہے وہ نور کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے۔ 22واں مشاہدہ دیکھ لیجیے، حضرت علی اس امت کے پہلے صوفی ہیں، اس میں لکھا آپ نے پہلے مجذوب اور پہلے عارف ہیں، یہ کمالات آپ کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہیں۔ جو علماء معارف نبوت پہ نظر رکھتے ہیں وہ شروع سے حضرت ابوبکر، حضرت عمر کی فضیلت کے قائل ہیں، اور جو علماء معارف ولایت پہ نظر رکھتے ہیں وہ حضرت علی کو افضل مانتے ہیں۔ یہ کتاب جس کے کچھ حوالہ جات میں نے آپ کو دیے ہیں، یہ آپ نے وہیں شروع کی تھی رمضان 1144 میں، مکہ میں لکھنی شروع کی اور یہاں آ کر آپ نے مکمل کی۔ تو حج کے بعد تبدیلی کیا ہوئی؟ تو یہ جو شوشہ چھوڑا گیا تھا کہ حج کے بعد وہ تبدیل ہو گئے تھے، یہ صرف اس لیے چھوڑنا پڑا کہ وہ دادا ہیں شاہ اسماعیل کے، جنہوں نے تقویت الایمان لکھ کر پورے ہندوستان کو مشرک قرار دیا تھا، اور جن کی تعلیمات ٹوٹلی الٹ تھی شاہ ولی اللہ، شاہ عبد الرحیم اور ان کے پورے خاندان کی، اور حجاز مکہ مدینہ کے علماء کے۔ ایک کتاب آپ کی اور ہے جو تصوف کے رنگ میں رنگی ہوئی، الطاف القدس، فارسی زبان میں، یہ بھی تصوف میں ہے۔ اس میں ان الہامات کا تذکرہ فرمایا جو آپ کو وقتاً فوقتاً ہوئے۔ ہمات فارسی میں ہے، 1148 ہجری میں یہ آپ نے سعودی عرب میں 1 سالہ قیام کے 4 سال بعد واپس ہندوستان میں لکھی۔ یہ بھی تصوف پہ ہے، اس میں سالک کی رہنمائی سے آغاز کیا اور الہامات کا ذکر کیا ہے۔ انتباہ فی سلاسل اولیاء 1160 ہجری، حج کے آنے کے بعد آپ نے مکمل کی ہے۔ یہ بھی اصل میں صوفیاء اولیاء کے سلاسل اور بایت و خرقہ کے بارے میں ہے۔ تو الفرقان، اب حوالہ سن لو جی، الفرقان بریلی، شاہ ولی اللہ نمبر، منظور نعمانی، صفحہ 409۔ منظور نعمانی صاحب لکھتے ہیں، القول الجمیل، انتباہ فی سلاسل اولیاء، الطاف القدس، سطاعت، حمات، لمحات، یہ سب رسائل تصوف سے متعلق ہیں۔ یہ سب سے پہلے شاہ رفیع الدین کے پوتے نے ان کو چھپوایا تھا۔ تو میں حوالہ دینوں کو یہ نہ کہہ رہی ان کی کتابیں ہی نہیں ہیں۔ تو یہ بیچ میں گفتگو اس لیے کرنی پڑی کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ شاہ ولی اللہ کا عقیدہ کیا تھا، آپ نے حج پر کیا سیکھا، تب حجاز میں کیا عقیدہ تھا، کیونکہ آپ کے آباء و اجداد کے طریقے کے خلاف حرمین میں تھا ہی نہیں کچھ، اس لیے تبدیل کیا ہوتا۔ آپ کے اساتذہ سب صوفی، آپ نے تصوف میں ہی سال گزار دیا، ہر استاد صوفی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا قائل۔ آپ نے اپنے ایک اور استاد شیخ تاج الدین کلائی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، آپ ان کے حلقہ میں بھی بیٹھے، یہ مکہ مکرمہ کے مفتی تھے۔ شیخ عیسیٰ مغربی رحمۃ اللہ سے کم سنی میں ہی ان کے والد نے ان کے لیے ترمذی کی اجازت لے لی تھی۔ لو، وہ میں پیچھے ذکر کر رہا ہوں، شیخ عیسیٰ مغربی۔ شاہ ولی اللہ کہ یہ استاد شیخ تاج الدین کی عظمت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ آپ کے حدیث کے استاذ شیخ عبداللہ بن سالم بصری ہیں، آپ کے حدیث کے استاد شیخ عبداللہ بن سالم بصری ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے یہ استاد شیخ احمد قطان کے وصال کے بعد تمام علماء کے اصرار پر حرم کعبہ میں مالکی مسلک کی مسند پر بیٹھے اور درس حدیث دیتے تھے۔ آپ نے بخاری کا درس وہیں سے دینا شروع کیا جہاں سے آپ کے استاد چھوڑ گئے تھے۔ تو شاہ ولی اللہ نے سعودی عرب کے 1 سالہ قیام کے دوران ان سے بھی استفادہ کیا۔ ان سے ایک واقعہ سناتے ہیں کہ استاد شیخ تاج الدین سخت بیمار ہو گئے، بیماری اتنی طویل ہو گئی کہ ہاتھ ہلانے کی سکت نہ رہی۔ خواہ میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ایک مرغا پکاؤ اور اس کے اوپر پورا قرآن مجید پڑھو، وہ یخنی ان کو پلاؤ، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ شیخ تاج الدین نے جب خواب دیکھا تو صبح اٹھے تو اتنی کمزوری ہے، کیسے اٹھتے کیسے بناتے؟ تو کہتے ہیں کہ پھر رات ہو گئی،
میں سو گیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار ہوا. امام بخاری تشریف لائے, کہنے لگے تم درس حدیث دیتے ہو, میں تمہارے لیے پکاتا ہوں. مرغا پکایا, اور فجر کا جب وقت ہوا تو کہنے لگے یہ لو, میں نے پورا قرآن بھی اس کے اوپر پڑھ دیا ہے, اب تم اسے جو ہے وہ کھا لو. تو کہتے ہیں کہ میں نے جب کھایا تو جب میں فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ مجھ میں طاقت آ چکی ہے, اب میں نماز بھی پڑھ سکتا ہوں. یہ ان کے استاد ہیں شاہ ولی اللہ کے. ایک اور دوسرے استاد جن سے آپ نے حدیث جن کے حلقے میں بیٹھے, ان سے شاہ ولی اللہ نے صحاح ستہ, موطا امام مالک کے کچھ حصے, اور مسند دارمی اور امام محمد کی کتاب الاثار کی سماعت کی ہے ان سے. اب آپ مجھے بتاؤ یار, حج کے بعد کیا تبدیلی آئی؟ میں دو چیزیں ساتھ ساتھ آپ کو دیتا جا رہا ہوں. تو میں نے آپ کو ان کے دور کے اساتذہ کا عقیدہ مختصر بیان کر دیا. شاہ ولی اللہ نے کیا سیکھا یہ بھی آپ کو دکھا دیا. شاہ ولی اللہ پہ تصوف کا غلبہ اس لیے تھا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا ہر استاد, شیخ, مفتی جو بھی وہ صوفی ہوتا تھا. آپ کا قیام مکہ مدینہ میں اپریل 1731 عیسوی سے جون 1732 عیسوی تک کا ہے, جس روز آپ وہاں سے الوداعی سلام کے لیے اپنے سب سے بڑے استاد شیخ ابو طاہر مفتی الحرمین شیخ الحدیث و تفسیر صوفی باسوا حضرت ابو طاہر بن ابراہیم کردی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے یہ شعر پڑھا, نسیت کل طریق ان کنت عارف. استاد جی میں سارے رستے بھول گیا جو میں جانتا تھا, بس ایک رستہ یاد رہا مجھے, وہ رستہ جو لربعکم, ربع عین کے ساتھ آتا ہے, جو آپ کے گھر کی طرف آتا ہے. وہ دونوں رو رہے تھے, شیخ ابو طاہر بھی رو رہے اور شاہ ولی اللہ بھی رو رہے تھے. 1732 میں شاہ ولی اللہ واپس آئے, مدرسہ رحیمیہ میں درس و تدریس شروع کر دی. زیادہ تر آپ درس حدیث دیتے اور مراقبہ میں رہتے, اور جو ظاہر ہوتا اس کو آپ لکھتے رہتے. اس لیے آپ کے بیٹے کہتے ہیں شاہ عبدالعزیز, میرے ابا حضور پہلے مراقبہ کرتے تھے, جو ظاہر ہوتا پھر اسے لکھتے تھے. تو حج کے بعد بھی آپ کی کتابیں تصوف سے بھری پڑی. شاہ ولی اللہ پیدائش سے وصال تک صوفی ہی تھے. شاہ ولی اللہ وحدت الوجود, فنا, بقا, کشف کرامات, الہام و شہادات اولیاء سے مدد لینا, میلاد, فاتحہ, عرس و نیاز, ختم خواجہ گان, زیارت قبور, سب کے قائل تھے. وہ شاہ ولی اللہ نے تصوف پہ زیادہ لکھا ہے, حج پہ جانے سے پہلے بھی اور حج جانے کے بعد بھی. آپ نے تصوف کے علاوہ دوسرے موضوعات پر بھی قلم اٹھایا. حدیث میں آپ کا موقف تھا کہ موطا امام مالک تمام احادیث کی کتب کی اصل ہے, اور یہی امام شافعی کا بھی عقیدہ ہے. تو آپ امام شافعی کی طرف زیادہ جھکاؤ اس لیے کہ آپ کے بڑے استاد جو ہیں وہ بھی شافعی ہیں. وہ کہتے تھے کہ یہ ساری کتابوں کی اصل ہے, اس کے راویوں کی تعداد کم ہے, اور ان کے نزدیک اس کے راوی معتبر ہیں. کیوں؟ وہ دلیل یہ دیتے تھے کہ ان کے راوی زیادہ تر وہ ہیں جو مدینہ کے عالم ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی اور فیصلوں کے جاننے والے ہیں. یہ دلیل تھی ان کی. تو چونکہ شاہ ولی اللہ خود حضرت عمر کی اولاد میں سے ہیں, اس لیے فقہ عمر کتاب لکھ دی انہوں نے. فقہ عمر انہوں نے چنی, ظاہر اپنے ابا سے پیار ہوتا ہے سب کو, چنی. اور وہ زیادہ تر روایات امام شافعی سے روایت, حضرت عمر نے یہ کہا. آپ اس کتاب کو پڑھیے گا. میں نے بھی اس کتاب کو پڑھا ہے, کیونکہ بنا دیکھے بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میرا ویسے فقہ ٹاپک نہیں ہے, یہ تو بڑے بڑے جو اساتذہ ہیں وہی آپ کو بتا سکتے ہیں, جو عربی کے ماہر ہیں, یہ لوگ آپ کو بتائیں گے. میں نے اس کا جو مطالعہ کیا تو مجھے یہ نظر آیا کہ آپ ہر مسئلے کی ساری روایات بیان کر دیتے ہیں. جیسے ہمارے استاد غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی ساری روایات بیان کر دیتے ہیں, اینڈ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بھی روایات جو ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں. اب میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں رفع یدین کا. بھائی دیکھو, میں کوئی فقہ مسئلہ بیان نہیں کر رہا, میں صرف ایک بات بتاتا ہوں. اب رفع یدین آپ پڑھ لیجئے, وہ جو روایات ساری آپ نے لکھ دی, لکھنے کے بعد یہ نہیں بتایا کریں کہ نہ کریں. تو آپ کے دلائل سے اینڈ پہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کر لو کبھی چھوڑ دو. 238 کے اوپر نماز عصر کے بعد کوئی نفل جو ہے پڑھتا تو آپ نے لکھا کہ حضرت عمر سزا دیتے تھے. تو آپ کے نزدیک نماز عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے. اب یہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا ٹھیک ہے. اب آپ کی میں نے یہ پوری جو ہے نا وہ گفتگو پڑھی. اب آپ روایات میں تطبیق کس طرح دیتے ہیں آپ جا کے پڑھ لیجئے گا. کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی سورۃ فاتحہ پڑھ سکتا ہے. کب؟ جب وہ امام کی رفتار کے ساتھ چل سکتا ہو. کیا مطلب؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اتنی رفتار سے وہ بھی پڑھ سکتا ہو تو پڑھ سکتا ہے. تو جو شخص آواز پہ قادر ہو وہ پڑھ لے, جو قادر نہ ہو وہ نہ پڑھے. اب پھر مسئلہ ادھر ہی رہ گیا. اب آپ بتائیے کہ زیادہ تر قادر ہیں یا زیادہ تر قادر نہیں ہیں؟ زیادہ تر قادر نہیں ہیں.
تو وہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے روایات جو ہیں وہ اکٹھی کر دی. 716 کے اوپر امام شافعی بیان کرتے ہیں حضرت عمر نے کہا کہ حضرت مولا علی اور حضرت عمر دونوں کا فتویٰ ہے کہ عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے. تو شاہ ولی اللہ عورت کی دیت یعنی کسی نے مرد کو قتل کیا تو 100 اونٹ، مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو عورت کو قتل کیا تو 50 اونٹ. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کچھ لوگوں نے عورت کی دیت پر مسئلہ اٹھایا ہے، تو جنہوں نے عورت کی دیت مکمل قرار دی ہے، میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ قرآن کے اس فیصلے کے خلاف کب فیصلہ دیں گے کہ قرآن نے کہا کہ عورت کی گواہی آدھی ہے اور للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن کی اس آیت کے خلاف وہ کب اپنا فتویٰ دیں گے. 726 امام شافعی کی روایت، حضرت عمر نے تحریری بیان صادر کیا کہ جادوگر مرد ہو یا عورت جہاں پاؤ اس کو قتل کر دو. تو اس فیصلے کے تحت 3 جادوگروں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا. میں آپ کو فقہ عمر سے بھی کچھ باتیں بتا دوں تاکہ آپ کو شوق پیدا ہو تو آپ خود پڑھیں پھر آگے. 745 فقہ عمر کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کا واقعہ لکھتے. معلوم ہوا کہ آپ ان کے غیب کے قائل تھے. اموال منقولہ کی تقسیم، یہ باب ہے اس کا خلاصہ سن لیجئے. مدائن کی فتح ہوئی، مال غنیمت آیا، خزانہ زبردست. خزانہ دار نے یہ چاہا کہ میں اس کو اندر رکھ دوں. آپ نے کہا نہیں، مسجد کے صحن میں، جسے آپ سین کہتے ہیں، صحن میں بچھا دو اور اوپر چرسا چڑھا دو، یہ وہ چمڑے کا ترپال جو ہے وہ رکھ دو. صبح کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ نے جب سونے چاندی ہیرے جواہرات کنگن جب انہیں دیکھا تو رو پڑے. صحابہ کہنے لگے کہ یہ تو خوش ہونے کا موقع ہے، اتنی دولت آئی ہے، فتح ملی ہے. کہنے لگے تمہارے لیے تو خوشی کا موقع ہے، لیکن میں ڈر رہا ہوں کہ جب کسی قوم میں دولت آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس قوم کے اندر ہلاکت، برائیاں، یہ چیزیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں. پھر مال تقسیم کرنے لگے تو پھر کیا ہوا؟ سب سے پہلے تقسیم شروع کس سے کی؟ سراقہ ابن جوشم سے. کہا ادھر آؤ. آپ کی کلائیاں جو تھیں بالوں سے پر اور نازک تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نازک اور بالدار کلائیوں کے اوپر کنگن پہنائے، اور یہ کنگن سونے کے، شہنشاہ کسرا کے سونے کے کنگن تھے. جب سراقہ ابن جوشم خوش ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہو، اور یہ بھی کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے کسرا سے سلب کیے اور سراقہ کو پہنا دی. یہ بھی کہو. تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ کنگن عطا کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی پوری ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کی کلائیوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، سراقہ وہ وقت آج بھی میرے سامنے ہے کہ تم ان کلائیوں پہ کسرا کے کنگن پہنے ہوئے ہو. تو یہ غیب ہوا نا. تو لوگوں نے جب دیکھا کہ شاہ ولی اللہ بڑے ضروری ہیں، کیونکہ 1157 ہجری میں آپ نے دوسری شادی کی. اللہ نے 4 بیٹے دیے، شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر اور شاہ عبد الغنی. یہ شاہ عبد الغنی جو تھے یہ جلدی وفات پا گئے. ان کے بیٹے ہوئے شاہ اسماعیل، جنہوں نے تقویۃ الایمان لکھی اور اپنے سارے خاندان، دادا پردادا سمیت پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو مشرک قرار دیا. تو یہ وجہ ہے کہ پوتے کو بچانے کے لیے اب دادا کو ان کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرنے کے لیے اس کے لیے ماہر مقرر کیے گئے اور کہا گیا کہ آؤ کتاب لکھو. تو کتاب لکھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو بندے کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ باہر کتاب میں لکھ دی جاتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سوچ کو پہلے سارے 200 صفحے پہ لکھ دو اور اس کے بعد کہہ دو کہ یہ نظریہ تھا شاہ ولی اللہ کا، کس نے پڑھنا. جیسے ایک آدمی کو میں نے دیکھا، وہ پہلے اس نے اپنے پورے نظریات بیان کیے، اس کے بعد اس نے ہمارے داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نکال کے کہا صحف اور سکر کے اندر کہ یہ دیکھو کہ انہوں نے یہاں حضور کی توہین کی ہے، جبکہ وہ عبارت ہی داتا صاحب کی اپنی نہیں ہے. وہ داتا صاحب تو بتا رہے ہیں کہ یہ 2 نظریات ہیں. آخر میں انہوں نے کہا میرا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے. تو اپنے نظریے میں انہوں نے وہ نہیں لکھا. تو لیکن اس بندے نے پہلے پوری تقریر کی، تمہارا مائنڈ بنایا، خلاف کیا، بعد میں جملہ دکھا دیا، یہ نہیں بتایا کہ جملہ ان کا. یہی سیم شاہ ولی اللہ سے کیا جا رہا ہے. ساری کتابیں بڑے بڑے ڈاکٹر اور رائٹر لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد اصل میں چکر یہ نہیں ہے. چکر یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ ٹوٹلی اس سے الٹ ہے. آپ حیران ہوں گے جو کتابیں قبلہ دادا حضور شاہ ولی اللہ کے حج کے بعد کی ہیں وہ سب کی سب پوتے شاہ اسماعیل دہلوی کی تقویۃ الایمان کے خلاف ہیں. یہی وجہ ہے کہ کئی کتابیں آپ کے نام سے جعلی طور پہ چھاپی گئی. آپ ہی کے خاندان کے ایک مشہور ناشر سید احمد اول نے تعویل الحدیث کے آخر میں بتایا کہ کتابیں ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں، اور انفاس العارفین کے آخر میں لسٹ دے دی، تحفۃ الموحدین اور بلاغ المبین. یہ کتابیں جعلی ہیں، آپ کی نہیں ہیں. تو انتباہ جو کتاب ہے یہ آپ نے 1747 عیسوی میں لکھی. قبر پر حاضری کا طریقہ
یہ انتباہ بھی بڑی زبردست کتاب ہے، یہ بھی آپ کو گھر میں رکھنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں، مکہ و مدینہ میں جو آپ نے قیام کے دوران روحانیت حاصل کی اس کا بھی اس میں تذکرہ کیا ہے۔ اس میں چند باتیں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ شاہ صاحب صرف حدیث ہی نہیں، مکہ مدینہ کے اساتذہ سے تصوف بھی سیکھتے رہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ کس عقیدے کے لوگوں سے آپ نے پڑھا۔ قبر پر حاضری دینے کا طریقہ، شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں 2 رکعت نفل برائے ثواب صاحب قبر پڑھو۔ پہلی رکعت میں سورہ فتح، دوسری رکعت میں اخلاص، اور اگر یہ نہیں آتی صورت تو دونوں رکعتوں میں فاتحہ کے بعد 5 بار اخلاص، انا فتحنا لک فتحا مبینا جو ہے سورہ۔ سلام کے بعد قبلہ کی طرف منہ نہیں کرے، پشت کر لے، منہ جو ہے قبر کی طرف کرے۔ 1 بار آیت الکرسی، سورہ ملک اور 4 کل پڑھے، پھر فاتحہ کے بعد 11 دفعہ قل هو اللہ سورہ اخلاص پوری پڑھے۔ اس کو ختم کرنے کے بعد کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد 7 دفعہ، یہ کہتے ہوئے قبر کا طواف کرنا ہے۔ جبکہ اعلیٰ حضرت نے کہا طواف نہیں کرنے، لیکن وہ فرما رہے ہیں طواف کرو، دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، پاؤں کے پاس پہنچے تو رخسار رکھ دے، تو صاحب قبر کے منہ کے پاس بیٹھ جائے اور 21 دفعہ یا ربی یا ربی یا ربی کہے، پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کے یا روحو کہے، اور اس کے بعد دل پر ضرب لگائے اور یا روح یہ کہتا رہے جب تک کہ وہ روح ظاہر نہ ہو جائے اور تم سے گفتگو نہ کرنے لگ جائے۔ تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگر شاہ ولی اللہ تقویۃ الایمان کے مؤلف شاہ اسماعیل دہلوی کے دادا نہ ہوتے تو لوگ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ سے زیادہ فتوے ان کے اوپر لگاتے اور ان کو مشرک و بدعتی قرار دے دیتے۔ آج جو آپ لوگ ہاتھ میں تسبیح پکڑتے ہو، اس تسبیح کی پوری سند شاہ ولی اللہ نے بیان کی ہے، پوری سند تھی آپ کے پاس تسبیح رکھنے کی، امام حسن بصری کے ہاتھ میں ہوتی تھی، تو معلوم ہوا کہ گن کر پڑھنے کا رواج جو ہے وہ صحابہ کے دور میں تھا۔ ختم خواجگان، آج کل آپ لوگ ختم خواجگان پڑھتے ہیں، اب کوئی مشکل آئے ختم خواجگان کرے، یہ تفصیل سے آپ نے انتباہ میں بیان کیا ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے باب میں آپ کے والد سے نقل کیا کہ شیخ مجدد الفسانی کے پوتے کے گھر گیا، وہ ختم خواجگان پڑھ رہے تھے، ابھی سعودی عرب اس کا نام پڑھا ہی نہیں ہے، ابھی ہندوستان میں تقویت الایمان آئی نہیں ہے، تو کیا عقیدہ ختم خواجگان پڑھ رہے ہیں۔ اور تصور شیخ، یعنی اپنے شیخ کا تصور، انتباہ میں تقریباً 5 مقامات پر آپ نے تصور شیخ کا ذکر کیا ہے، یعنی وظیفہ کرنے لگو تو تصور شیخ بھی ہو۔ ریاضت و مجاہدہ، شاہ ولی اللہ شیخ ابو رضا کے حوالے سے لکھتے ہیں، جنہوں نے پالا ہے آپ کے ابا کو، ان کے حوالے سے لکھتے ہیں، کسی نے ان سے پوچھا کہ صوفیہ مجاہدہ چلہ ریاضت کیوں کرتے ہیں، تو فرمایا اگر تمہیں کوئی بتائے کہ یہ کام کرو تو بادشاہ کا قرب مل جائے گا، کیا تم کرو گے؟ کہنے لگے ہاں ہم کریں گے۔ کہنے لگے بس پھر صوفیہ کرام کو معلوم ہوتا ہے کہ مجاہدہ اور ریاضت کرنے سے ذات حق نہا خانہ قلب میں اپنی شان الوہیت کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے، اس لیے وہ ریاضت اور مجاہدہ کرتے ہیں۔ انفاس العارفین کے متعلق مولانا عبید اللہ سندھی نے کہا یہ کتاب شاہ ولی اللہ کے فلسفہ اور تصوف کی روح ہے۔ اب آپ لوگ عرس کرتے ہو، شاہ ولی اللہ عرس کے قائل تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ حضرت خواجہ خرد، عبداللہ ان کا نام ہے، خواجہ باقی باللہ کے بیٹے جو حضرت خواجہ باقی باللہ کا عرس کرواتے تھے، کوئی گوشت لے کر آتا، اس کا وعدہ کرتا، کوئی چاول، کوئی سما کا انتظام کرتا۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبدالرحیم فرماتے ہیں شیخ نعمت اللہ عرس کیا کرتے تھے اور میں 6-7 کا ہوں گا اور میں اس میں شرکت کرتا تھا۔ انفاس العارفین صفحہ 19۔ انفاس العارفین کو بڑی سختی سے جو ہے 100 سال تک چھپایا گیا، یہ کتاب باہر نہ آئے، لیکن سید محمد فاروق القادری صاحب نے کوشش کی اور 45 سال قبل آج جو میں تاریخ بیان کر رہا ہوں یہ منظر عام پر آئی۔ اس لیے قدر کیا کرو ایسے رائٹرز کی، ایسے لوگوں کی جو آپ لوگوں کو تحقیق جو ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ تو جو لوگ اولیاء و صوفیاء کی روحانی طاقتوں کے منکر ہیں اور تصوف کو اسلام سے ہٹ کے سمجھتے ہیں، وہ شاہ ولی اللہ کی خود کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھو اور خود کی لکھی ہوئی انفاس العارفین۔ آپ کا عقیدہ آپ نے اپنی کتاب العقیدۃ الحسنہ میں بھی بیان کیا، توحید، رسالت، شیاطین، قرآن، معاد، جزا و سزا، اور ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، ایون کہ شفاعت رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، ٹوٹلی تقویت الایمان کے الٹ ہے۔ آپ نے لکھا اس کے اندر وشفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل الکبائر من امتہ حق وهو مشفع وحیث وقع نفی الشفاعت فالمراد منها الشفاعت التي تكون بغیر اذن اللہ ورضائہ۔ یہ کہتے ہیں آپ، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اہل کبائر کے لیے حق ہے، ان کی امت میں سے جو لوگ ہیں، اور قبول ہوگی، اور وہ جو نفی ہے شفاعت کی اس سے مراد ہے شفاعت التی تکون بغیر اذن اللہ ورضائہ، وہ شفاعت ہے جو اللہ کی رضا اور اذن کے بغیر ہوگی۔ غوث اعظم کے لیے فاتحہ
آپ عبد القادر گیلانی کو غوث کہا کرتے تھے، غوث الثقلین آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اب ان پہ بھی فتویٰ لگاؤ غوث کوئی بھی اللہ ہے صرف، اور غوث اعظم یعنی 11ویں کے قائل تھے، ان کے سوا فاتحہ برائے غوث اعظم کے قائل تھے آپ۔ شاہ ولی اللہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کا انڈیا کے اندر فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے فرمایا کہ یہ ازالۃ الخفا لکھنے والا مصنف ہے، بحر زخار ہے جس کا کنارہ نہیں ہے۔ مفتی عنایت احمد نے لکھا کہ شاہ ولی اللہ شجر طوبہ ہے جس کی جڑیں اپنی جگہ قائم ہیں اور شاخیں ہر مسلمان کے گھر تک۔ مولوی شبلی نعمانی نے کہا کہ ابن تیمیہ اور ابن رشد کے بعد کوئی امید نہ تھی کوئی صاحب دل و دماغ ہوگا۔ آخر زمانے میں جب کہ اسلام کو لوگ مٹانا چاہتے تھے، شاہ ولی اللہ ایسا شخص پیدا ہوا جس کی نکتہ سنجیوں کے آگے غزالی، رازی اور ابن رشد کے کارنامے ماند پڑ گئے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ لکھا، کہتا ہے یہ مجدد ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں کے نجات دہندہ ہیں، ان جیسا کوئی عالم نہیں۔ یہ سنتے جاؤ ذرا، اس کے بعد پھر جو باتیں میں نے کہیں وہ پڑھنا۔ علامہ زاہد الراشدی نے کہا پاک و ہند میں جو بھی حدیث بیان کرے گا سند آپ تک پہنچے گی۔ کون شاہ ولی اللہ جن سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے درس حدیث لیا؟ کون شاہ ولی اللہ جو سید احمد بریلوی کے چچا شاہ نعمان کے استاد ہیں؟ کون شاہ ولی اللہ خود اپنی کتاب در السمین میں لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقیر کو مخاطب کر کے کہا شاہ الہی یہی ہے، امت مرحومہ کے تمام ایسے عمدہ خصائل جو ترک کر دیے گئے ہیں تمہارے اندر جمع کر دیے جائیں۔ ابو العلا مدودی نے کہا شاہ ولی اللہ نمبر صفحہ 47 1359 ہجری، وہ اپنے دور کے غزالی، رازی اور مجدد ہیں۔ کون شاہ ولی اللہ؟ مولانا عبدالکلام آزاد نے ترجمان القرآن صفحہ 35 تو آزاد لکھتے ہیں شاہ ولی اللہ نے یہاں تک فرما دیا اگر میں وحدت الوجود کو ثابت کرنا چاہوں تو قرآن اور حدیث کے تمام نصوص و ظواہر سے اس کا اثبات کر سکتا ہوں۔ یہ ابوالکلام آزاد کہہ رہے ہیں۔ تو ایسے عظیم آدمی کی وہ کتب پڑھو جو حج کے بعد کی ہیں تاکہ تصوف واضح ہو اور تقویت الایمان کی آپ تشریح کر سکو۔ تو آپ کی کتابیں میں نے کچھ کے نام لے دیے، آپ نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، لیکن آخر بندے نے جانا ہی ہوتا ہے۔ آپ کی عمر قمری سالوں کے حساب سے 61 سال 3 ماہ بنتی ہے اور شمسی سالوں کے حساب سے تقریباً 59 سال۔ آپ کے اصلی جانشین شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آپ بہت کم بیمار ہوتے تھے، مگر 1762 عیسوی کے جون میں بیمار ہوئے۔ اسلامی مہینہ ذی الحج بنتا ہے، آپ بیمار ہوئے بڑھانا ضلع مظفر نگر میں، نکاحت بڑھتی گئی، جولائی کا مہینہ آ گیا، آپ کو دہلی لایا گیا، یہاں آپ نے اپنے شاگرد رشید بابا فضل اللہ کشمیری کے مکان پہ قیام کیا، مگر مرض بڑھتا گیا، آخر جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی۔ 29 محرم 20 اگست 1762 عیسوی ظہر کے وقت اسی دن ہی آپ کو آپ کے والد گرامی شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ کے پہلو میں دفنا دیا گیا۔ آج اگر آپ جائیں تو مہندیان کے قبرستان میں آپ جائیے گا، جو ہی آپ قبرستان میں داخل ہوں گے یوں آپ کو بڑا دروازہ نظر آئے گا، اینٹوں کا بنا ہوا، اس کے بیچ میں باب الولی لکھا ہوگا۔ آپ انٹر ہو کر آپ لیفٹ بنائیں، جگہ صاف نہیں ہے، لوگوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، تو لیفٹ ہوں گے، سامنے آپ کو جو ہے وہ مدرسہ اور مسجد کی بلڈنگ شروع ہو جائے گی، لیکن اس بلڈنگ کے یہ چھوٹی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی بلڈنگ ہے LNJP، یہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے تو یہ پرانا، لیکن اب جو ہے اس کے بعد آپ سیدھا چلیں پھر لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ کو دروازہ نظر آئے گا، اب دروازے کے اندر انٹر ہو جائیں، جب آپ انٹر ہوں گے سامنے آپ کو پورا احاطہ نظر آئے گا، اس کے اندر شاہ ولی اللہ کے خاندان کی قبریں ہیں، تو اوپر لکھا ہوا آپ کو نام نظر آئے گا اور ان کے خاندان کی پکی اور بلند جو ہیں وہ قبریں ہیں، وہاں آپ جا کے زیارت کریں۔ الفاتحہ۔